میں اکثر کتے پھرتے ہیں، فلانی چیز پر ایمان والے مستقبل پھرتے ہیں، مردان چیز پر کتیاں رہتی ہیں، اور دنیا ایک نجیب سے ناپاک چیز ہے، اس کو چاہنے والے کتے ہیں فرمایا۔ تو اس اعتبار سے میری ماں بہنوں، اللہ پاک جو ہے ہم چاہنے والے بندے اور بندوں کو دین دیتے ہیں، ایمان دیتے ہیں، اسلام دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہاں بلایا ہے اور ایسے نورانی اور قرآنی مجلسوں میں بٹھایا ہے۔ اب یہاں کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے جسموں کو جوڑ کے بیٹھیں اور دونوں بہنیں آپس میں جگہ چھوڑ کے نہ بیٹھیں، دونوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہ بیٹھیں۔ اب یہ دیکھو جگہ چھوٹی ہوئی ہے کیا، پورے قریب ہو کر بیٹھیں، جسموں کو جوڑ کے بیٹھنا، دونوں کے بیچ میں جگہ چھوڑ کے نہیں بیٹھنا، سروں کو اوڑھ کے بیٹھنا۔ اس لیے کہ رحمان کی مجلس ہے، قرآن کی مجلس ہے، ایمان کی مجلس ہے، دین کی مجلس ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتے ہیں۔ جہاں ہمارے سر کھلے رہتے ہیں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جبرائیل آئے، باہر کھڑے ہو گئے، اندر نہیں آ رہے۔ تو رسول اللہ بولے جبرائیل اندر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی بیوی اور ساری امت کی ماں اماں خدیجہ کے سر پہ سے دوپٹہ سرک گیا ہے، اوڑھنی ہٹ گئی ہے، سر کے بال نظر آ رہے ہیں، آپ اماں سے کہیں سر کو اوڑھ لیں گے تو جبرائیل اندر آئے گا۔ تو آقا نے دیکھا تو واقعی اماں کے سر پہ سے دوپٹہ سرک گیا تھا۔ خدیجہ سر کو ڈھانپ لو، جبرائیل اندر آئے۔ جب اماں نے سردہ کا پردہ کیا جبرائیل آ گئے۔ اس طرح میری ماں بہنوں، ہمارے گھروں میں رحمت کے، برکت کے فرشتوں کو لانا ہے اور گھروں کی دلندرالیوں کو دور کرانا ہے، گھر میں الائیں بلاؤں کو آنے نہیں دینا ہے اور سائے سپٹوں کو نہیں آنے دینا ہے اور کوئی جادوگری کے اثرات کو نہیں ہونے دینا ہے۔ تو ہمارے گھروں میں ہمیشہ فرشتوں کو آنے دینا۔ فرشتے وہاں آئیں گے جہاں ہمارے سر کے بال چھپے ہوئے رہیں گے۔ فرشتے ان گھروں میں آئیں گے جن گھروں میں اللہ کا ذکر اور دین کی فکر، خدا کی نعمتوں کا شکر ہوتے رہے گا۔ ان رپورٹوں کو لینے کے لیے فرشتے گھروں میں آتے رہیں گے۔ مگر ہمارے سر کھلے رہیں گے تو گھر میں فرشتے نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہ میری ماں بہنوں، ہم کو جو نماز میں سر کو اوڑھنے کے لیے ٹریننگ دی گئی ہے، یہ نماز کے تک نہیں ہے، نماز زندگی گزارنے کی ایک ٹریننگ ہے۔ یہاں سے ہمیں لائننگ سکھائی جا رہی ہے۔ ہم نماز میں کیسا رہتے ہیں کہ نماز کے باہر بھی ویسے رہنا، اس کو صفت صلاۃ والی زندگی بولتے ہیں۔ گویا نماز میں ہم جیسا رہتے نماز کے باہر ویسے رہنا۔ نماز میں اللہ کے حکم کے سوا کچھ نہیں کرتے، نماز کے باہر بھی اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا۔ نماز میں جو پڑھو بولے وہی پڑھیں گے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں پڑھیں گے، جو رب بتائے وہی پڑھیں گے۔ تو نماز کے باہر بھی زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزاریں گے، رب کی مرضی سے گزاریں گے۔ جو پڑھو بولے وہ پڑھتے، جہاں دیکھو بولے وہیں دیکھتے۔ جیسے نماز میں دیکھنے کا پابند کیا گیا، نماز کے باہر بھی ہم دیکھنے کے پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔ جانوروں کی طرح ہم آزاد نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن، مسلمان بیٹیاں جو ہوتی ہیں اپنے نظروں کی حفاظت کرتی ہیں، جہاں نہیں دیکھنا ہے وہاں نہیں دیکھنا، جہاں دیکھنا ہے وہاں دیکھنا، جو بولنا ہے وہی بولنا، جو نہیں بولنا ہے وہ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، شرک کے کلمے نہیں بولنا، کسی کی چاڑی اور غیبت نہیں کرنا۔ یہ زبان سے نہیں کرنے والے کام ہے۔ کرنے والے کام کیا ہے؟ سچ بولنا، معاہدوں کی پابندی کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا۔ میری ماں بہنوں، ضروریات زندگی کی جائز باتیں کرنا، ناجائز باتیں نہیں کرنا۔ زبان کو بھی پابند کیا گیا، آنکھوں کو بھی پابند کیا گیا۔ ہم آنکھوں کے اندر آزاد نہیں ہیں، انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، ہم پابند ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے دیکھنا منع کیا ان کو نہیں دیکھنا، سینما ایکٹر اور بازار کی رنڈیوں کو نہیں دیکھنا اور نامحرم مردوں کو نہیں دیکھنا۔ قرآن دیکھنا، حدیث دیکھنا، اپنے شوہر کو دیکھنا، بچوں کو پیار و محبت سے دیکھنا، ماں باپ کو محبت سے دیکھنا، یہ دیکھنا جائز ہے، وہ دیکھنا ناجائز ہے۔
اگر آنکھوں کو پابند کریں گے، جیسے نماز میں آنکھ پابند ہے، ٹھہرنے کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھو، رکوع کی حالت میں پیروں کے بیچ میں دیکھو، اور قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھو، رکوع کی حالت میں پیروں کے بیچ میں دیکھو، سجدے کی جگہ اپنی گالوں پہ نظر کرو، اور اتحیات اپنے گود میں نظر رکھو، جدھر بنے ادھر دیکھنا نماز میں درست نہیں ہے۔ جہاں دیکھو بولے وہیں دیکھنا، جیسا ہاتھ باندھو بولے وہیں سے ہی باندھنا، اور جو پڑھو بولے قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھنا، اتحیات پڑھنا، نہیں دل بولے تو اس میں کوئی گانا نہیں گا سکتے، نماز میں کسی کو گالی نہیں دے سکتے۔ تو جیسے نماز میں گالی نہیں دینا ہے، نماز کے باہر بھی کسی کو گالی نہیں دینا، جیسے نماز میں زبان پابند ہے، نماز کے باہر بھی زبان پابند ہے۔ پیروں کو جیسا رکھو بولے ویسا ہی رکھنا، پیروں کی پابندی ہے، یہ پیر آزاد نہیں ہے، جدھر چاہے ادھر چلے جائیں، بے پردہ نکل جائیں، بے حیائی گڈوں پہ چلے جائیں، یا سینما تھیٹروں کے اندر چلے جائیں، یا ٹی وی کے سامنے چلے جائیں، ان پیروں کو پابند کیا گیا ہے، ان ہاتھوں کو پابند کیا گیا ہے، ان ہاتھوں سے وہی کام کرے جس سے خود اللہ راضی ہوتے ہیں۔ جیسے ہاتھ پابند ہے، قیام کی حالت میں جہاں بندو بولے وہیں باندھنا، اور تکبیر تحریمہ کے ٹکمے کتنی دور اٹھاؤ بولے تو وہیں تک اٹھانا، اور رکوع میں جہاں رکھو بولے وہیں رکھنا، سجدے میں جیسا رکھو بولے ویسے ہی ہاتھوں کو رکھنا، کہیں قدرتی آنگ رکھنا، سجدے میں انگلیوں کو بند کرنا، رکوع میں انگلیوں کو پھاڑنا اور چیرنا کھلا کر کے رکھنا، اتحیات میں بیٹھتے تو ڈھیلے ہاتھ قدرتی انگلیاں رکھنا، ہر جگہ پابند کیا گیا ہے، ہاتھوں کو پابند کیا گیا ہے، پاؤں کو پابند کیا گیا ہے، نظر کو پابند کیا گیا ہے، اور نماز میں جو سوچے بولے وہی سوچنا، نماز میں بیٹھے بیٹھے بیٹی داماد کو نہیں سوچنا، باہر رہ سو بیٹے کو سوچ کے باہر نہیں چلے جانا، ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی نماز پڑھو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کوئی خیال دل میں کھٹکنا نہیں، ادھر ادھر دل بھٹکنا نہیں، جو کھٹک رہا ہے اس کو پٹکنا اور دل و دماغ کو جھٹکنا۔ انی وجہت، میں نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہوں، کوسا اللہ سمجھے نہیں، انی وجہت وجہی للہ، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہوں، کوسا اللہ جو فطر السماوات والارض، ساتوں زمین اور آسمانوں کا خالق، ساتوں زمین اور آسمانوں کا مالک، اس کی طرف متوجہ ہوتی ہوں۔ وما انا من المشرکین، میں نماز میں کسی کو پارٹنر نہیں بناتی، کسی کو شریک نہیں کرتی، شریک کر کے میں مشرک نہیں ہوتی، کسی کو شریک نہیں کروں گی، خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، اور خالص اللہ کے دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جس دھیان نماز کے اندر دھیان نہیں ہوگا وہ نماز میں جان نہیں ہوگی۔ بے جان نماز سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے بے جان انسان سے کیا ہوتا ہے؟ مردے سے تو کچھ توقع ہے نہیں، زندہ کچھ کر سکتا ہے، ٹی بی پیشنٹ ہے تو بھی کر سکتا ہے، مردہ پوری دنیا کا چیمپئن رہے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا، مکھی نہیں مار سکتا، چونٹی نہیں ہٹا سکتا، زندہ رہے تو میری ماں بہنوں شیر چیتاؤں کے بھی میری ماں بہنوں پیٹ پھاڑ سکتا ہے، منہ میں ہاتھ ڈال کے شیروں کو چیرنے والے واقعات انسانوں کے آتے ہیں۔ تو اس طرح سے میری محترم ماں بہنوں ہم جو ہے ہر چیز کے پابند ہیں، ہمیں آزادی نہیں ہے، ہم حیا کے پابند ہیں، ہم پردے کے پابند ہیں، ہماری زبان پابند، ہماری آنکھیں پابند، ہمارے ہاتھ پابند، ہمارے پیر پابند، ہمارے دل پابند، ہمارے دماغ پابند ہے۔ ایسی زندگی گزارنے کا نام ہی اللہ کی بندگی ہے، اور یہ کالی کملی والوں کی زندگی ہے۔ ایسی زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک ہم سے محبت کریں گے، اور جن سے اللہ محبت کریں گے ان کو اس دنیا میں بھی
پھر ان کو موت کے وقت میں بھی، پھر ان کو خبر میں بھی، پھر ان کو حشر میں بھی، پھر ان کو پلصراط میں بھی، پھر ان کو آخرت میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائے گی۔ ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی آخرت والی، جنت والی۔ جس زندگی میں حیات ملی تو کبھی موت نہیں آئے گی، جوانی ملیں گے تو کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تندرستی ملے گی تو کبھی بیماری نہیں آئے گی، چین اور سکون ملے گا تو کبھی بے چینی نہیں ہوگی۔ میری ماں بہنوں، فراغ دستی ملے تو کبھی فاقہ مستی نہیں آئے گی۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف، نہ کوئی غم، کوئی کام، نہ اللہ کا نام۔ کوئی وہاں پر عبادت نہیں ہے، صرف عبادت زندگی ہے اور کھاتے پیتے مزے کی زندگی ہے۔ وہاں بندگی نہیں، وہاں زندگی ہے۔ اس کی تیاری کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم تیاری کر کے جائیں گے، موت بھی ہماری اچھی ہوگی، خبر بھی ہماری اچھی ہوگی، حشر بھی ہمارا اچھا ہوگا، پلصراط جیسی میں ہم آسانی سے گزر جائیں گے، اور جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں کھائیں گے۔ اس کی تیاری کرنا ہے، اسی کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ کسی بیوی کو شوہر کے لیے نہیں، شوہر کو بیوی کے لیے نہیں، کسی ماں کو بچوں کے لیے نہیں، بچوں کو ماں کے لیے نہیں، کسی بیٹی کو ماں باپ کے لیے نہیں، ماں باپ کو بیٹی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے ہم نے صرف اور صرف اپنے انسان اور جنات کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم کھانے کے لیے نہیں، ہم سونے کے لیے نہیں، ہم دنیا میں جینے کے لیے نہیں بلکہ جانے کے لیے، اور رہنے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے۔ یہاں عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، ہم میری ماں بہنوں دنیا میں مجاہدوں کے لیے بھیجے گئے۔ یہاں تھوڑی تکلیف اٹھائیں گے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں پائیں گے۔ یہاں تھوڑے دن کی راحتوں کو دیکھیں گے، دوزخ کی ہمیشہ ہمیشہ کی مصیبتیں اٹھائیں گے۔ یہاں راحت سے رہنے والے آخرت میں جہنم میں، یہاں تکالیفیں اٹھانے والے آخرت میں جنت میں۔ یہاں ہمیں تکلیف اٹھانا ہے دین کے راستے میں، نماز کی تکلیف اٹھانا پڑتا، جوان بیٹیاں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں، بچے کپڑوں میں پیشاب کر دیتے، ناپاک کر دیتے، سخت سردی میں اٹھنا ہے اور بدن دھو لینا ہے، کپڑوں کو پاک کر لینا ہے یا بدل لینا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ اس میں مجاہدہ ہوگا، نفس کو زک لگے گی، تکلیف ہوگی، مگر اللہ کا ڈر دل میں ہے اور آخرت کا فکر دل میں ہے۔ یہاں اگر تکلیف نہیں اٹھائیں گی تو پھر جہنم کی تکلیفوں کے لیے تیار ہونا پڑتا، گہری نیند میں سے اٹھنا پڑتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا، سجدے میں جانا پڑتا۔ سرد کے موسم میں فجر کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے، سمجھے۔ برسات کے موسم میں کیچڑ پانیوں میں عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ بہر کب ہر نماز کے پڑھنے میں تھوڑا مجاہدہ ہوتا، خاص طور سے تم عورت بیٹیوں، بہنوں اور ماں اور مستورات کو، میری ماں بہنوں، تھوڑے تکالیفیں زیادہ ہی رہتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کا زمانہ بڑی مجاہدوں کا زمانہ ہوتا ہے، بار بار بچے کپڑوں میں ناپاک کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، کبھی پخانہ کرتے ہیں، ان کو دھو لینا پڑتا ہے یا کپڑے بدلنا پڑتا ہے، بدن کو لگے تو بدن کو دھو لینا پڑتا ہے، نماز پڑھنا پڑتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے۔ پھر حمل کے دنوں میں بڑا بوجھ رہتا ہے عورت بیٹیوں پر، اس وقت بڑی احتیاط کی زندگی گزارنا پڑتا ہے، طبیعت میں سستی آتی ہے اور میری ماں بہنیں بے چینیاں ہوتی ہے۔ ان دنوں میں کسی قیمت میں نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، ان بے چینیوں کے ساتھ ہی نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح گھر کے کاروبار رہتے ہیں، فل بزی رہنا پڑتا ہے، جھاڑنا، دھونا، پکانا، کھانا، بچوں کو ڈریساں پہنانا، اسکولوں کو بھیجانا۔ اب یہ ایسی مصروفیت ہوتی ہے، اس میں کبھی شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے، بھائی وقت ہی نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ بڑی تعجب کی بات ہے، کھانے کے لیے وقت مل رہا ہے، سونے کے لیے وقت مل رہا ہے، بچوں کی خدمت کے لیے وقت مل رہا ہے، پکانے کے لیے وقت مل رہا ہے،
نماز کے لیے وقت نہیں ملتا. حالانکہ ہم کو کھانے پکانے کے لیے بچوں کے لیے نہیں نماز کے لیے بھیجا گیا ہے. جس کام کے لیے بھیجا گیا اسی کام کے لیے وقت نہیں ملا تو پھر کیسی بات ہے یہ؟ اصل ہم دنیا میں بچوں کی خدمت کے لیے نہ آئے, شوہر کی خدمت کے لیے نہ آئے. یہ شوہر اور بچے اور گھر کے کاروبار ہماری آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے ہے. ان میں لگ کر میری بندی میری بندگی کو, میرے نبی کی زندگی کو بھولتی ہے یا مجھے یاد کرتی ہے, اس بات کی آزمائش ہے. ان میں لگ کر اگر اللہ کی بندگی کریں, کالی کملی والوں کی زندگی گزاریں, تو یہ شوہر بچوں میں لگنا ہماری کامیابی ہے. اس میں لگ کر سب بھول گئے تو میری ماں بہنوں ہمارے لیے سب سے بڑی ناکامی ہے. اس دنیا میں ہم صرف تھوڑے دن کے لیے بھیجے گئے, مختصر وقت کے لیے آئے, لائٹ زندگی لے کر آئے, شارٹ زندگی لے کر آئے, ٹیمپروری زندگی لے کر آئے. یہاں جینا نہیں ہے, جانا ہے, رہنا نہیں ہے بلکہ مرنا ہے. جس مریں گے کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے, سارے خاندان والے ہاتھ دیں گے, خبر میں سلا کر خبر کو بات دیں گے اور ہم کو تو ہاتھ دیں گے. نہ بیٹی آئیں گے, نہ بیٹے آئیں گے, نہ داماد آئیں گے, نہ شوہر آئیں گے, نہ بچے آئیں گے, نہ باپ آپ آئیں گے, کوئی نہیں آ سکتے. کتنی بھی محبت والا بیٹا ہے تو بولو بابا بیٹا محمد سے تیری ماں دنیا میں خبر کو دیکھ کو ڈر کو مرتی تھی, اب سو کو کیسا مریں گی بابا, تو بھی ذرا سائڈ میں سو جا, کل بلا لیتی مجھے کیا ہوتا نہیں, تو سو تیرا باپ سو رہے, میں کہیں جاتا ہوں, میں کہیں سوتا ہوں, میں میری ماں کیسا ہوتی میں بیٹا کیسا ہوتا ہوں بول کے کوئی بیٹا خبر میں سونے تیار نہیں. مرد کو بولا رمیہ تمہاری بیوی ہے سو جاؤ, تو مرد کا ہے نام لیا تو دل میں درد ہوتا ہے, یہ تو مردہ ہے, ان کے پاس کون سوئیں گے. شوہر بچے ساتھ دیتے نہیں, ماں باپ ساتھ دیتے نہیں. ہاں ساتھ دینے والا ایمان, کام آنے والا رحمان, ساتھ دینے والے اعمال اور سفارش کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال لے جائیں گے تو آقا ساتھ دیں گے, ایمان لے جائیں گے تو اللہ ساتھ دیں گے, قرآن لے جائیں گے تو قرآن ساتھ دے گا. حدیثوں میں آتا ہے جب مردے کو خبر میں رکھ کے لوگ ہٹ جاتے, مٹی ڈال کے چھٹی لے لیتے, خاندان والے کٹی لے لیتے, فوراً فرشتہ روح لا کر جسم میں ڈال دیتا. جو روح ماں کے پیٹ میں لا کے ڈالا تھا, جو روح موت کے دن لے کر چلے گیا, وہی روح لا کے پھر خبر میں ہمارے جسم میں ڈال دی جائے گی, مردے میں روح ڈال دی جائے گی. جیسی آنکھیں کھلیں گے تو ٹائٹ مکان ہے, نائٹ مکان ہے, چاروں طرف سے تنگ مکان ہے, اندھیرا ہے, پریشان ہو جائیں گے. یا اللہ, دنیا میں جب میری روح نکل رہی تھی, میری آنکھیں بند ہو رہی تھی, سارے خاندان والے کھڑے ہوئے تھے, بیٹیاں رو رہے تھے, داماداں سمجھا رہے تھے, ماں باپ رو رہے تھے, محلے والے سمجھا رہے تھے, جی بھائیاں رو رہے تھے, بھاوا جان سمجھا رہے تھے, ہائے میری بہن چلے جا رہی, ہائے میری آپا جان چلے جا رہی, ہائے ہماری بیٹی چلے جا رہی, ہائے ہماری ماں چلے جا رہی. یہ سارے رشتے دار روتے رہے تو خاندان سماج سے پورے میرے چارپائی پلنگ اور کھاٹ کے اطراف جمع تھے. اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا تو ٹائٹ مکان ہے اور اندر جو ہے نائٹ ہے, اندھیرا ہے, روشنی نہیں ہے. یہ سارے خاندان والے کہاں چلے گئے؟ جو دیکھا تو سب مٹی ڈال کر ہاتھوں کو جھٹک لے ہوئے تھے. میری ماں بہنوں گھروں کو چلے جا رہے ہیں, بابا جا رہے ہیں, بھائیاں جا رہے ہیں, شوہر جا رہے ہیں, بچے جا رہے ہیں. ارے تمہیں کیا ہو گیا نمک حرامو, مجھے تنہا چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کیا نمک حرامی کیا میں نے, کیا دشمنی تھی میرے سے, کیوں مجھے اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اے میرے بابا, اے میرے بھائیوں, اے میرے بچوں, کیوں اپنی ماں کو تنہا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ چیخیں گے, چلائیں گے, مگر جنات اور انسان کے سوا سارے لوگ یہ آوازیں سنیں گے, کوئی پلٹ کر آئیں گے نہیں. اللہ کہے گا بندی تو ان کو اپنا سمجھ کر ساری زندگی ان کے پیچھے رول دیا اور ان کے پیچھے ڈال دیا. اللہ کی عبادت کے لیے صرف 5 ٹائم کا نماز کا وقت نہیں نکالا, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک, سب تو نے ان کی خدمت میں لگا دیا. یہ اپنے سمجھ کر لگایا, آج پرائے نکل گئے. ہاں دنیا میں میری بندگی کرتی, میرے محبوب کی زندگی گزارتی, آج اس خبر کی اندھیری کوٹری میں جہاں سارے ہاتھ دے کر چلے گئے, میں تیرا خدا تیری خبر میں ساتھ دیتا تھا, تیری لیے خبر کو چوڑی بناتا, تیری خبر میں جنت کی روشنیاں لاتا, تیری خبر میں جنت کی ہوائیں کھلاتا,
اور تیری قبر میں جنت کی خوشبوئیں سنگاتا اور قبر میں پھولوں سے سجی ہوئی مشیری اور برت بچھاتا اور پہلی رات کی دلہن کی سلاتا، قیامت کے دن میرے عرش عظیم کے نیچے بلاتا اور تیرا جی بہلاتا، میری دعوت کھلاتا، میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے انا اعطینا کل کوثر کا پانی پلاتا، نبی کے ہاتھ سے جنت کا سرٹیفکیٹ دلاتا، پل صراط پر آسانی سے یہ چلاتا، جنت الفردوس میں ٹھکانہ دلاتا، جنت کی نعمتیں کھلاتا اور پلاتا، جنت میں میرا جلوہ تجھے دکھاتا، جنت میں میری رضا کا سرٹیفکیٹ تجھے دلاتا، جنت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں تجھے جگہ دلا کر میری جو ہے نبی کی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ سے تمہاری ملاقاتیں کراتا، اور نبی کی بیویاں خدیجہ الکبریٰ، اماں عائشہ، حبیبہ، میری ماں بہنوں حفصہ اور ماریہ، جوریہ، زینب، یہ ساری بیویوں سے ملاقات کراتا اگر تو دنیا میں میری بندگی گزارتی۔ تو نے خاندان والوں کو ساتھ دیا، خاندان والوں نے آج تجھے ہاتھ دیا، اور میں بھی تجھے ہاتھ دے رہا ہوں، تیرا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اتنا چیخیں گے رہیں گے اللہ کہیں کوئی نمک حراموں کے پیچھے میری زندگی برباد کر لیا، آج سارے ہی مجھے تنہا چھوڑ کے چلے گئے۔ جب سب چلے جائیں گے، روح آ جائیں گی اور ایک کونے سے آواز آئے گی غیب سے، اے بندی مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ پریشان ہو جائیں گی، ادھر ادھر دیکھیں گے، دکھائی کوئی نہیں دے رہی، نظر کوئی نہیں آ رہی، آواز کون دے رہے؟ ادھر ادھر خبر میں دیکھ رہی ہے تو پھر آواز آ رہی، اے اللہ کی بندی مجھے نہیں پہچانتی میں کون ہے؟ پھر پریشان ہو جائے گی، رونا شروع کرے گی، میں نہیں پہچانتی، میرے تو رشتہ دار ہی چلے گئے، تم کون؟ ہمدرد غمخوار آ گئے، میرے سے محبت کریں، میری بات کریں۔ تو فرمایا میں قرآن شریف ہوں، میں اللہ کی وہ مبارک کتاب ہوں جن کو تم نمازوں میں پڑھتے تھے، الحم کی سورہ کی شکل میں، قل هو اللہ کے سورہ کی شکل میں، الم ترا کی سورہ کی شکل میں، تبت یدا اور اذا جاء نصر اللہ کی شکل میں صورت میں، اور سورہ یاسین کی شکل میں صبح شام پڑھتے تھے تاکہ گھر کی دلین درازیاں چلے جائے، گھر میں رحمتیں برکتیں آ جائیں۔ سورہ یاسین صبح شام پڑھیں گے، اس گھر میں کوئی بلا اور عذاب نہیں آتا اس گھر کے اندر، اللہ اس گھر کی حفاظت کے لیے لیتا۔ رات میں سورہ آیت الکرسی پڑھیں گے، کوئی چور گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ اعمال بتائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے فائدے دینے والی ایمان کی نیکیاں بتائے، تو سورہ یاسین کی شکل میں، جمعہ کے دن سورہ کہف کی شکل میں، سوتے وقت میں سورہ ملک تبارک علی شکل میں پڑھتی تھی تاکہ خبر کا عذاب نہ ہو، سورہ رحمان اور حدید پڑھتے تھے گھر میں، سورہ واقعہ پڑھتے تھے گھر میں فاقہ اور بھوک نہ ہو، سورہ یاسین پڑھتے تھے صبح شام کے سارے کام بن جائیں، سورہ کہف پڑھتے تھے ہفتے بھر کی فتنوں سے اور عذابوں سے بچ جائیں۔ وہ قرآن شریف ہوں، سارے خاندان والے ہاتھ دے کے چلے گئے، میں تیری خبر میں آیا ہوں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تیرے ساتھ رہوں گا، جی بہلاؤں گا، تیری خبر کو چوڑی بناؤں گا، جنت کی روشنیاں لاؤں گا، جنت کی ہوائیں کھلاؤں گا، جنت کے پھولوں کا بستر بچھاؤں گا، خوشبوئیں سنگاؤں گا، نم کا نعمت العروس پہلی رات کی دلہن کی طرح سجاؤں گا، اور جب قیامت آئیں گی سور پھونکے جائیں گا، جب قیامت میں سارے مردے زندہ ہو کے میدان حشر میں جائیں گے، میں بھی تیرے ساتھ میدان حشر میں آؤں گا، اللہ ججمنٹ کے لیے بیٹھے گا، مالک یوم الدین، فیصلے کے دن کا مالک، بڑی ہیبت ناک دن، بڑا بھیانک ڈراؤنی دن، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں قیامت کا دھماکہ اور جھٹکا کتنی ہیبت ناک چیز ہے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہچکیاں مار مار کے روتے رہیں گے، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی کہتے رہیں گے، کوئی نبی اللہ کے سامنے آنے سے گھبرائے گا اور ہیبت کھائے گا، ڈرتے رہیں گے۔ میری بندی اس دن میں اللہ کے عرش کے سامنے اور خدا کے فیصلے کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گا، تیرا وکیل بن کر، لائر بن کر، تو نے میری فیس ادا کیا تو قرآن پڑھ کے، وہ فیس کے بدلے میں تیرا کیس لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گا، اللہ ججمنٹ کرنے کے لیے ہوگا۔ میں اللہ سے ایک ہی سوال کروں گا، اے اللہ میں قرآن شریف تیرا کلام ہوں یا کسی اور کا کلام ہوں؟ تیری کتاب ہوں یا نہیں؟
تو اللہ کیسے انکار کریں گے؟ ہاں بے شک تو میری کتاب ہے، میرا ہی کلام ہے۔ جب میرا کلام ہے تو یہ بندی تیری غلام ہے، تیری کلام کی غلام ہے۔ اس نے قرآن زندگی میں ہر وقت پڑھا ہے، تلاوت کیا ہے اور نمازوں میں پڑھا ہے اور اوقات میں جو خصوصی اوقات پڑھا ہے۔ اللہ اس بندی کو اگر دوزخ میں ڈالنا ہے تو پھر میری بحث اور میری وکالت یہ ہے، مجھے تیرا قرآن نہیں ہے بول کے بول دے، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ اگر واقع میں تیرا کلام اور قرآن ہو تو میری وکالت قبول کر لے، اس بندی کو جہنم میں مت ڈال دے۔ جہنم میں ڈالنا ہے تو میں تیرا کلام نہیں ہے بول کے بول دے۔ تو ظاہر ہے اللہ اپنے کلام کو میرا کلام نہیں ہے بول کے تو نہیں بول سکتی۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ قرآن ایک ایسا لائر اور وکیل ہے جس کی وکالت اللہ کے یہاں قبول کی گئی اور جس کا جھگڑا تسلیم کر لیا گیا، جس کی سفارش اور ریکمنڈیشن کو قبول کر لیا جائے گا، تو میں اللہ سے سفارش کر کے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کراؤں گا اور عرش کے نیچے جگہ دلا کر دعوت کھلاؤں گا، نبی کے ہاتھ کا پانی پلاؤں گا جب تک میں تیرے ساتھ رہوں گا، اور تو جنت میں جانے کے بعد میں تیرے سے جدا ہو جاؤں گا۔ میں اللہ کی بندی، گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں قرآن شریف تیری خبر میں آیا ہوں۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں جب مردے کو خبر میں رکھ دیا جاتا، روح ڈال دی جاتی، دو فرشتے امتحان کے لیے عذاب خبر اس کے قریب آنا چاہتا تو نمازی بندی ہے تو نماز سیدھے جانب، اور روزہ رکھنے والے تو روزہ بائیں جانب، حج کیے بھی ہیں یا زکات دیے ہیں تو وہ سب سر کے جانب، اور دوسرے بھلائی کے جو کام کیے تھے وہ پیروں کے جانب۔ جدھر سے بھی عذاب خبر اس بندی کے پاس آنا چاہے گا سیدھے جانب سے نماز بنی، گیٹ آؤٹ۔ یہ بندی سجدے کر کر کے ابھی ذرا آرام کرنے لگی، کہاں تو اس کو ستانے آ گیا، ہم چوکیدار ادھر کھڑے میں نماز کی، ادھر سے تیرا گیٹ کھولر بھاگ، تو عذاب ادھر سے پلٹ جائے گا۔ دانے جانب سے آنا چاہے گا تو روزہ ٹھہر کے رہے گا، ہٹ۔ یہ بندی 30 دن روزے رکھ کے اللہ رے بول کے سو گئی تو کہاں ستانے آ گیا، ہٹ، ادھر سے تیرا رستہ نہیں ہے۔ سر کے جانب شاید و زکات حج وغیرہ وہ بھگا دیں گے، پیر کے جانب شاید جو چھوٹے بڑے نیکیاں کیے تھے وہ بھگائیں گے۔ اللہ کی ولیہ کو چاروں طرف سے عبادتیں گھیر کے رکھیں گے، کہیں سے بھی عذاب خبر کو قریب آنے نہیں دیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، سیدھے جانب مرد کھڑیں گے، ڈامے جانب بچے کھڑے رہیں گے، سر کنے اماں کھڑے رہیں گے، پیروں کنے بابا کھڑے رہیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا، یہ لوگ خبر میں آ نہیں سکتے، آئے تو کام آتے بھی نہیں۔ ہاں وہاں نیکیاں کام آتے، وہاں ملک اور مال اور پیسہ اور پراپرٹی جائیداد سونا چاندی کے ٹھیکرے کام نہیں آتے، دنیا کی یہ چیتڑے کام نہیں آتے۔ وہاں کام آنے والی نماز، وہاں کام آنے والا روزہ، وہاں کام آنے والا حج، وہاں کام آنے والا زکات، وہاں کام آنے والا کلمہ، وہاں کام آنے والا دامن رسول اللہ، وہاں یہ نیکیاں کام آتی، وہاں کام آنے والا قرآن شریف۔ یہ لے کر میری ماں بہنوں ہم کو دنیا سے جانا ہے، اور یہ ساری چیزیں کب لینا ہے؟ موت سے پہلے لینا ہے۔ اور بہت کب آئیں گی، کوشے ٹائم میں آئیں گی، کیا ہو کہ دنیا سے جائیں گے کوئی بول نہیں سکتے۔ زندگیوں کا بھروسہ نہیں، زندگی ڈاؤٹ فل ہے، موت گارنٹیڈ ہے۔ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ بہنوں آج وہ گئے تو کل تمہاری میری باری ہے۔ یہ موت کب آئے گی، کہاں جا کے آئے گی، کوسے ٹائم آئے گی، کیا ہو کے دنیا سے جائیں گے کوئی نہیں بول سکتے۔ کھاتے کھاتے مر رہے، بسترے پہ سوتے سوتے مر رہے، سفر میں جاتے جاتے مر رہے، ٹرین میں جا کے مر رہے، پلین میں جا کے مر رہے، پلان بنا کے بھی مار رہے۔ سینکڑوں واقعات ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے حالت میں موت آ رہی۔ ہمارے سسرالی گاؤں میں باپ کا انتقال ہوگا تو گھر کے بڑے بھائی نے اپنی بہن کی شادی کی پوری تیاریاں کیا، تماجی پیٹ میں بابا کا انتقال ہو گیا۔ سمجھے، جب پوسٹ آفس میں کام کرتے تھے باسط بھائی کوتوال والوں کے گھر کے، ان کا انتقال ہوگا تو ان کا بیٹا جو ہے پوری تیاریاں کیا، اور اپنی بہن کا رشتہ پھوپھی کے لڑکے سے ولجال سے اپنی پھوپھی کے لڑکے سے رشتہ جوڑا، اور پوری شادی کی تیاریاں ہو گئی۔ صبح نکاح ہونے والا ہے، رات میں ماں نے کہا بیٹا صبح بہن کا نکاح ہے، عورت بیٹیاں آتے ہیں، آرزواں ہوتے ہیں، پھول سروں میں لگاتے ہیں، جٹ چلا قریب ہے بیٹا جا کے
بہن کی نکاح کی خوشیوں کے اندر تھوڑے پھول لے کے آ جا۔ ساری تیاریاں ہو گئی، دلہا والے الجال سے نکل گئے، رات کے کھانے کا بندوبست کر کے پلاؤ ادھر پک رہا ہے، بچہ جٹ چلا گیا دو دوستوں کو لے کے، پھول خرید لیا، گاندھی چوک کے پاس نائٹ بس کا انتظار کرنے کے لیے سائڈ پہ کھڑا ہوا تھا، اتنے میں ایک لاری آئی امراواد جانے والی، تو بھائی نائٹ بس کبھی لیٹ بھی ہوتی آؤٹ بھی ہوتی، چلو سائڈ پہ لاری آ گئی، اس میں بیٹھ کے جائیں گے، صرف 10 منٹ کا رستہ ہے وہاں سے جٹ چلے سے ماجی پیٹ۔ لاری میں بیٹھ گیا دو دوستوں کو لے کے، تو لاری کے کیبن میں لاری اونر کا بیٹا بیٹھ کو تھا، اس کو ڈرائیونگ کا شوق پیدا ہوا، ڈرائیور کے ہاتھ میں سے اسٹیئرنگ لے کے کچا پکا ڈرافٹ کرتے ہوئے جب چلانے لگا، سامنے سے ایک دوسری گاڑی آ کے لائٹ ڈالتے کو سائڈ نظر نہیں آئی، ہیبت کھا کے اسٹیئرنگ چھوڑ دیا، تو برج کے اوپر سے وہ لاری چاروں خانے چت گر گئی، اور دلہن کا بھائی جو اپنے بہن کا خوشیوں کے پھول دیکھنے کی آرزویں لے کر پھول لے کر آ رہا تھا، وہ بھائی اس لاری کے باڑی کے نیچے دب کے دونوں دوستوں کے ساتھ تینوں کی لاشیں نکل گئی۔ صبح بہن کا نکاح ہے، رات میں گھر کے بڑے بیٹے کی لاش گھر کو آئی ہے، تو میری ماں بہنوں کیا دلوں کا ماتم گزرا ہوگا۔ بہن کی چیخیں نکل گئی، بھیا بہن کی ساری تیاریاں کر کے پھول ڈالے جا کر بھیا دھول میں سو گیا، بھیا بول کے میری خوشیاں نہیں دیکھ سکے بھیا، بول کے بہن کی دلہن کی چیخیں نکل رہی، دلہن کی ماں زاروں قطار سر پیٹ کے رونے لگی، ہائے میری بدقسمتی، کل کو میں بیٹے کو پھول لاؤ بول کے بولی، یہ پھول لانے جا کر بیٹا دھول میں سو گیا، بول کے ماں کی چیخیں بہنوں کی چیخیں، سارے گھر میں ماتم مچ رہا ہے۔ جو پھول بہن کے گلے میں پنانے لایا تھا میری ماں بہنوں، وہ پھول بھائی کے خبر کے اوپر ڈالے گی۔ کون سمجھتا ہے یہ پھول بہنوں کے سروں پہ چڑھیں گے یا پھول یہ کسی خبر پہ چڑھیں گے؟ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا۔ سینکڑوں واقعات ہم دیکھ رہے، سفر میں جاتے جاتے مرے، ممبئی سے ایک ٹورسٹ آئی دلہن کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے، نکاح پڑھا لیے، دلہن کو لے کر ممبئی جا رہے تھے، کھنڈالا گھاٹ کے اتار میں جو برق فیل ہوا ہے ٹورسٹ کا، گھاٹ سیکشن میں جا کے جو پلٹیاں کھانا شروع کری، 6 پلٹیاں کھائی، ہر پلٹی میں 10 لاشیں گن کر نکلے، 6 پلٹیوں کے 6 10 60 لاشیں نکل گئی، جس میں دلہن مری، دلہا مرا، دلہا کے بہنا بھنوایاں، بھائیاں بھاوجاں، بھتیجے اور بھتیجیاں، بھانجیاں اور بھانجے ملا کر 60 لاشیں نکلی ہیں ٹورسٹ کے اندر۔ جس گھر میں دوسرے دن ولیمہ ڈنر ہونے والا ہے، اس گھر میں 60 لاشوں کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ ہائے ہائے، کتنے ارمانوں سے شادی ہو گئی، شادی ہوتے بربادی ہو گئی، اور 60 آدمیوں کے قبرستان کی آبادی ہو گئی۔ جو دیگچے اور بگونے بریانی پلاؤ بنانے لائے تھے، ان دیگچوں میں 60 مردوں کا پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ جو شامیانے ولیمہ ڈنر کھلانے کے لیے ڈیرے لگائے تھے، اس میں 60 لاشوں کی کفن بچھائے جا رہے ہیں۔ جو رشتہ دار ولیمہ ڈنر کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، وہ 60 لاشوں کی نماز جنازہ میں شریک ہو گئے۔ کیا بھروسہ ہے زندگی کا، کیا گارنٹی ہے اس دنیا کی؟ اس لیے میری ماں بہنوں، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا، میری امت تم ہمیشہ موت کو یاد کرتے رہو، اور جہاں بیٹھو موت کی بات کرتے رہو۔ یہ سمجھو تم کو جینا نہیں ہے بلکہ جانا ہے، رہنا نہیں ہے بلکہ مرنا ہے۔ مرنے سے پہلے بھلے بہت لمبی تیاری کرنا ہے۔ جس لمبی تیاری کو یاد کر کے بیوی فاطمہ کے شوہر، دونوں عالموں کے شہنشاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور جانب سارے جنتی نوجوان کے سردار امام حسن حسین کے باوا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ کے روتے تھے، درد بھرے آنسو بہاتے تھے، جیسا سانپ کا ڈھسا ہوا روتا ہے۔ ہاں 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 اللہ، سفر بہت لمبا ہے، مجھے اکیلا جانا ہے، اللہ توشہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ توشہ میں نے نہیں بنا لیا، بہت لمبا سفر ہے، قیامت تک خبر میں رہنا ہے ہزاروں سال۔
حشر کے میدان میں رہنا ہے 50,000 سال، 7 آسمانوں کا سفر 3500 سال کا راستہ، پھر وہاں سے عرش عظیم کا کروڑوں سال کا راستہ، پھر پل صراط تک جانا، پھر پل صراط 1500 سال کا راستہ، پھر قیامت میں 50,000 سال ٹھہرنا، پھر پل صراط پر 1500 سال چلنا۔ اللہ، سفر بہت طویل ہے، سفر بہت لانگ ہے، اسٹرانگ ہے، توشہ میرے پاس نہیں ہے، اللہ کیسا گزرے گا؟ حالانکہ میری ماں بہنوں، حضرت علی کے پاس توشہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی ابھی گئے سو مہینے میں، شب معراج میں، رجب کے مہینے میں آقا نے تعجب کا سفر کیا، تہجد کے وقت میں آسمانوں پہ چڑھے۔ جب ہمارے نبی نے جہنم کے اندر عذابات دیکھے، جنت کے اندر نعمتیں دولتیں دیکھے، دنیا میں آ کر فرمائے علی میرے گھر کے سامنے تیرا اور فاطمہ کا محل جنت میں دیکھ کر آیا ہوں، علی تم جنتی ہے۔ گویا سرٹیفکیٹ دے دیا، میری ماں بہنوں پروانہ دے دیا، علی تو جنتی ہے۔ جس علی کے بارے میں آقا نے فرمایا تو جنتی ہے، وہ علی تو رو رہا ہے، سفر لمبا ہے، اکیلا جانا ہے، توشہ نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں توشہ میری تمہارے پاس نہیں ہے، وہ لمبا سفر ہمیں بھی کرنا ہے، بہت لمبا سفر ہے، 4 گھاٹیاں پار کرنا ہے، موت کی گھاٹی، خبر کی گھاٹی، میدان حشر کی گھاٹی، پل صراط کی گھاٹی۔ یہ کوئی گھاٹی آسان گھاٹی نہیں ہے، ہر گھاٹی پہ اٹک جانے کا خطرہ ہے، اور میری ماں بہنوں اور گر پڑنے کا خطرہ ہے۔ ان گھاٹیوں سے پار ہونے کی تیاری دنیا سے کر کے مرنا ہے۔ ہم تیاری کے لیے آئے، ہم آئے نہیں بھیجے گئے، ہم جائیں گے نہیں بلکہ بلائے جائیں گے۔ اللہ کے بلائے بغیر کوئی جاتے نہیں، اور بلانے کے بعد کوئی دنیا میں 1 سیکنڈ رہتے نہیں۔ تو جس گھر کے اندر 60 لاشیں نکلی ہوں، پہلے دلہن کا ڈولا، بعد میں دولہا کا ڈولا، دلہن کا ڈولا، پورے 2-3 کلومیٹر جنازوں کا جلوس دیکھ کر نئی رونے والی آنکھیں رو رہی تھی، ہندو عورتیں بھی رو رہی تھی، ان کے پلو بھیگ رہے تھے۔ ہائے ہائے، کیا شادی ہو گئی، اس کے ساتھ ہی بربادی ہو گئی، اور جو ہے سارے ارمانوں پہ پانی پھر گیا۔ سینکڑوں واقعات ایسے ہو رہے ہیں، ہمیں دن رات اللہ موت دکھا رہے ہیں۔ روزانہ ٹی ویوں میں بتایا جا رہا ہے کہاں کہاں ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، کہاں پلانا گر رہے ہیں، کہاں ٹریناں گر رہے ہیں، کہاں جو ہے خودکشی بم دھماکے لگا کر لوگوں کی اجتماعی جانیں لے رہے۔ میری ماں بہنوں، اور پیپروں میں بھی دیکھ رہے ہیں، فرنٹ پیج پہ کبھی کبھی تو پورے موت کی خبریں چاہ جاتی ہیں۔ وہ سارا نقشہ ہم دیکھ رہے ہیں، پھر بھی ہم موت کو بھولے ہوئے ہیں، خبر کو بھولے ہوئے ہیں، میدان حشر کی گھاٹی کو بھولے ہوئے ہیں، پل صراط کے پار ہونے کو بھولے ہوئے ہیں۔ کب تک بھولے رہیں گے؟ کب تک بھولے رہیں گے؟ بھولے رہیں گے؟ ایک دن بھول ختم ہو جائے گی، آنکھوں کی بھی دھول ہٹ جائے گی۔ جب خبر کا نقشہ سامنے بیٹھ جائے گا تو سارے پردے ہٹ جائیں گے۔ جب کہیں گے ربنا ابصرنا سمعنا فرجنا نعمل صالحون انا موقنون۔ سیدنا علی کہتے ہیں انا سنیا من الزامات انتبہو، بیٹیاں اور بھائیاں سو رہے ہیں اور ان کی آنکھیں بند پڑی ہوئی ہیں، جب موت آئیں گے تو آخرت کے سارے نقشے نظر آئیں گے۔ جب اندر کے نقشے دکھائی دیں گے، خبر کا دبانا، آنکھ کا جلانا، سانپوں کا کاٹنا، فرشتوں کا پیٹنا، یہ 4 دردناک اور بھیانک عذاب خبر میں ہوں گے جب آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جب کہیں گے ربنا ابصرنا سمعنا فرجنا نعمل صالحون انا موقنون، اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا، کانوں سے سن لیا، اللہ سب ہماری سمجھ میں آ گیا، اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے۔ کوئی واپس بھیجا نہیں جاتا، کلا ہرگز تجھے واپس بھیجا نہیں جاتا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے نکلا ہوا بچہ ماں کے پیٹ میں جا سکتا نہیں، گیا تو زندہ رہ سکتا نہیں اور ماں کو زندہ رکھ سکتا نہیں۔ تھنوں میں سے نکالا ہوا دودھ تھنوں میں واپس جا سکتا نہیں، آج کا گزرا ہوا دن کل آ سکتا نہیں، اور نہیں گزرنے والا دن ایک دن پہلے لا سکتے نہیں، نہیں آنے والے دن کو لا سکتے نہیں، گزرے والے دن کو واپس لا سکتے نہیں۔ یہ ساری چیزیں گزر جانے والی ہے، پھر واپس آنے والی ہے۔
حیات ملے گی موت آنے کے بعد، پھر یہ حیات مل سکتی ہے۔ جو بھی کرنا ہے اسی زندگی میں کرنا ہے، موت سے پہلے پہلے کرنا ہے، اور موت کب آتے سو، کہاں آتے سو، کون سے ٹائم آتے سو، کیا ہو کے جاتے سو ہمیں نہیں معلوم۔ ہمارے کلوہ کرچی میں ایک صاحب کو کلکٹر آفس کو جانا تھا، ٹھیک 8 بجے کلوہ کرچی سے بس تھی، ریئل گزرا ہوا قصہ سنا رہا ہوں، موت کو یاد دلانے کے لیے، اور میں خود موت کو یاد کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، کیسی کیسے حالتوں میں موت آتی ہے اور کس طرح سٹک بل کے لوگ چلے جاتے ہیں۔ 8 بجے بستی 7:15 ہو رہے تھے، گھر والوں بولے دیکھو میں حمام میں جا رہا ہوں، غسل کر کے آتا ہوں، آج تک دسترخوان ریڈی رکھو۔ آتے فوراً ٹفن کر لیتا ہوں، 8 بجے کیاس کر لیتا ہوں، 10 بجے تک ضلع کو جا کے کلکٹر آفس میں کام دیکھ لیتا ہوں، شام میں گھر واپس آتا ہوں، بلکہ حمام میں غسل خانے میں گئے۔ آنے تک گھر والے فل بچھا کے دسترخوان ریڈی رکھ کے سارا نکال کے رکھے تھے، دیکھتے خوش ہو گئے، گوٹ 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 بولے۔ اس کے بعد کرسی پہ بیٹھ کے بنیان پہننے کے لیے ایک آستین ڈالے، بس اسی طرف گر گئے بیلنس آؤٹ ہو کے، اور اٹھائے تک دنیا سے چلے گئے۔ دوسرا آستین پہننے کا بھروسہ نہیں۔ فوراً میرے پیارے آقا کی کالی کملی والوں کی پیاری بات میرے ذہن میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت تم ہر وقت موت کو سامنے رکھو، بلکہ یہ سمجھ کے چلو تمہاری جو بھی نماز تم پڑھ رہی ہیں یہ زندگی کی کوسی نماز سمجھ کے پڑھو، بولے پہلی یا بیچ کی، آخری نماز۔ صبح نماز پڑھے تو ظہر کا یقین مت کرو، ظہر نماز پڑھے تو عصر کا یقین مت کرو، عصر پڑھے تو مغرب کا یقین مت کرو، تو ایک نماز سے دوسرے نماز کا بھروسہ مت کرو۔ ہمارے لیے تو پھر بھی لمبا ٹارگیٹ بتائے، ایک نماز سے دوسری نماز تک، اور اپنے بارے میں آقا کیا فرماتے ہیں، اے میری امت میں نماز پڑھ کر سیدھے جانب سلام پھیرتا ہوں تو بائیں جانب سلام پھیرنے کا اپنے نبی کو بھروسہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ حدیث یاد آ گئی، سیدھی آستین پہن کر بائیں آستین پہننے سے پہلے موت آ گئی، اور رکھا ہوا کھانا رکھا ہوا ہے، بچھا ہوا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ناشتہ نکلا ہوا ہے، ناشتہ کرنے والا ہی چلے گیا۔ کیا کیا قصے سناؤ میری ماں بہن، موت کے عجیب عجیب واقعات ہیں، بڑے تعجب خیز واقعات ہیں۔ یہ سارے واقعات ہمیں موت کا سبق دلا رہے ہیں، ہمیں بار بار موت یاد دلا رہے ہیں۔ اے اللہ کی بندی اور بندوں، تمہیں جینا نہیں ہے بلکہ جانا ہے، رہنا نہیں ہے بلکہ مرنا ہے، اور کب مرنا ہے، کہاں مرنا ہے، کون سے ٹائم مرنا ہے، کیا ہو کے مرنا ہے، اس کا پتہ تمہیں نہیں ہے۔ بہرکیف اس کے آنے سے پہلے پہلے تیاری کر لینا ہے، اور وہ کب آئیں گی بول نہیں سکتے، ہر وقت تیار رہنا۔ آقا نے فرمایا تم دنیا میں مقیم نہیں ہے، مسافر ہے، تم جو ہے خرال پکڑنے والے نہیں ہیں، یہاں سے فرار ہونے والے ہیں۔ الدنیا فانیہ والآخرت باقیہ، دنیا فانی ہے، یہاں سے ہر ایک کو جانی ہے۔ میری ماں بہنوں یہ ہر ایک کی نشانی ہے، جانا ہے۔ خبر کا مسئلہ کتنا بھیانک، حشر کا مسئلہ کتنا دکھ بھرا ہوا، پلچرات کا مسئلہ کتنا دردناک۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے منظروں کو یاد کر کے روتے تھے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز پڑھتے تو آقا روتے تھے اور درد بھری انداز سے دعائیں مانگتے تھے، اللہ مجھے اور میری امت کو عذاب قبر سے بچا لے۔ میری محترم ماں بہنوں، آقا کی اتباع میں اللہ ہمیں بھی رونے کی توفیق دے۔ کبھی کبھی تو اما عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز پڑھتے تو روتے تھے، ہاتھ پھیلا کر ہچکیاں لیتے تھے، دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ قیامت میں میرا اور میری امت کا حساب آسان لے لے۔ اتنا بڑا نبی، ساتوں آسمانوں پہ چڑھنے والے نبی، سدرۃ المنتہا کے آگے بڑھنے والے نبی، خدا کے عرش کے سامنے جا کر کھڑے ہونے والے نبی، خدا سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے نبی، جن کے سینے پر قرآن کے کلام اترنے والا نبی، وجود کائنات، فخر موجودات، سردار الانبیاء، امام الانبیاء، ایسا لاڈلا نبی جن کی جنت طے ہے،
جن کی مغفرت ہو چکی ہے. ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں گئے بغیر کوئی نبی جنت کی ہوا نہیں کھا سکتا. ایسا نبی رو رہا ہے، اللہ قیامت کا معاملہ میرے لیے آسان کر دے، میری امت کے لیے آسان کر دے. ہمیں کتنا رونا چاہیے، ہمیں کتنے آنسو بہانا چاہیے، ہمیں کتنے اپنے گناہوں کو دھونا چاہیے. میری ماں بہنوں، یہ 4 منزلیں بڑی کٹھن آ رہی ہیں. ان منزلوں سے گزرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کے بارے میں ڈر رہے ہیں. سیدہ فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ یہ خیال میں نہیں رہنا، بیٹی تو نبیوں کی امام کی بیٹی ہے، اللہ کے حبیب کی بیٹی ہے، محبوب کی بیٹی ہے، تیرا بیڑا پار ہو جائے گا. فاطمہ، اللہ کے پاس رشتہ زندگی سے نہیں ہے، بندگی سے ہے. زندگیوں کا رشتہ اللہ کا نے کام نہیں آتا. میں نبی کی بیٹی، میں نبی کی بیوی، میں نبی کی ماں. ابراہیم علیہ السلام کی ماں جہنم میں جلے گی، نوح علیہ السلام کی بیوی دوزخ میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا، نبی کا بیٹا جہنم میں جلے گا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا 51 سال رسول اللہ کی خدمت کر کے جہنم میں جائے گا. پھر میں فاطمہ، اے ملو اے ملو اے ملو، بیٹی عمل کر لیا کر، عمل کر لیا کر. وہاں زندگی کا رشتہ نہیں دے گا، اللہ بندگی کو دیکھ کے فیصلہ کرے گا. اپنی لاڈلی بیٹی، لگتے جگر نور نظر بیٹی، جو بیٹی اللہ کے راہ میں تڑپائی گئی، جو بیٹی اللہ کے راہ میں ستائی گئی، جو بیٹی اللہ کے راہ میں بھوک میں بھی بے چین کی گئی، جو بیٹی اس دین کے لیے میری ماں بہنوں پیٹ پہ پتھریں باندھی گئی، وہ بیٹی سے کہہ رہے ہیں اے ملو اے ملو اے ملو. فاطمہ عمل کر لیا کر، عمل کر لیا کر، پھر تیرا بابا سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. عمل کے بعد سفارش ہے، بے عملوں کے لیے سفارش نہیں. کافر اور نادان بددینوں کے لیے تو سفارش بھی نہیں ہے، ان کی مغفرت بھی نہیں ہے. نیک اعمال کرنے والوں کے لیے آقا سفارش کریں گے، عبادت کر کے مرنے والوں پر اللہ فضل کریں گے، نبی سفارش کریں گے، ہم جنت میں جائیں گے. کتنے بھی نیکیاں لے جاؤ اللہ کا فضل ہونا پڑے گا. کتنے بھی عبادتیں لے جاؤ نبی کی سفارش اور آقا کی شفاعت ہونا پڑے گا. تو کرنے کے بعد شفاعت ہے، نہیں کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں ہے. لہذا میری ماں بہنوں، ہمیں کرنا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھ کے مرنا ہے اور اسی وقت دنیا میں ٹھہرنا ہے. یہی فکر لے کر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. میری امت ہر وقت اللہ کی بندگی اور 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے. رمضان ہے تو روزوں کا اہتمام کرے، مال دیے تو زکوٰۃ کا اہتمام کرے، اور زیادہ خوشحالیاں دیے تو حج بیت اللہ کا سفر کرے. پھر اپنے گھرانوں کو دین میں لگائے، دعوت کے کام میں لگائے، اور دین کو پھیلانے کے لیے اپنے شوہروں کو، اپنے بابا اور بھائیوں کو، اپنے جوان بیٹوں کو راہ خدا میں نکالے، تاکہ گھر گھر اللہ کے نام کا بول بالا ہو، گھر گھر نبی کے نور کا اجالا ہو، گھر گھر نفس و شیطان کمینے کا منہ کالا ہو، گھر گھر میں نبی کا نور چمکے، گھر گھر سے جنت کا ٹور ملے، گھر گھر کی بلائیں دور ہو جائیں. اس کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے لیے، ساری دنیا میں اللہ کے نام کے لیے اور پوری انسانیت کے غم کے لیے اپنے گھر کے مردوں کو لگانے والی بہنیں، ان کے ذریعے سے اللہ کام لے گا. ہر زمانے میں تم عورت بیٹیوں سے اللہ نے کام لیا ہے. بابا آدم علیہ السلام کو دنیا میں کھینچ لانے والی ماں ہوا ہے، یا عورت سے ہی کام ہوا کہ آدم دنیا میں آیا. پھر بیت اللہ، اللہ کا گھر جو زمین پہ تعمیر ہوا ہے، اس گھر کے تعمیر میں سیدنا حاجرہ نے بڑا حصہ لیا ہے، بڑی قربانی دیا ہے، بڑے صبر و ضبط کے ساتھ میری ماں بہنوں برداشت کیا ہے. جتنا ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی حاجرہ کو اور اکلوتے بیٹے اسماعیل کو، جوان عورت کو، شیرخوار بیٹے کو ایسے لخدخ میدان میں اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا، جہاں کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، رہنے کو ٹھکانہ نہیں، جی لگانے کے لیے کوئی انسان نہیں، وہ جنگل میں رہنا آسان نہیں. غیر ذی زر عند بیتک المحرم ربنا، قرآن نے تو اس جگہ کی ترجمہ ایسا کیا، ایسا ذی زر میدان جہاں گھاس پھوس تک نہیں، زندگی کی آس تک نہیں، کوئی اسکیم پاس تک نہیں ہو سکتی، کالے پتھروں کے پہاڑ ایسے جس میں جھاڑ نہیں، ٹھہرنے کے لیے چھاؤں کا کوئی آڑ نہیں،
جہاں زندگی پہاڑ نظر آتی ہے وہ پہاڑوں میں، اور وہ جو ہے سنگلاخ میدانوں میں اور تنہائی کے منظروں میں، اور میری ماں بہنوں ریتی میں جو ابراہیم خلیل اللہ چھوڑ کے چلے جانے، کیسا بھیانک منظر، کیسا ہیبت ناک منظر۔ ہماری تمہاری عورتیں ہوتی تھی چیخ مار کے ہارٹ فیل ہو جاتی تھی، یا جو ہے بغاوت پہ کھڑی ہوتی تھی، گھٹ دامن پکڑ لیتی تھی، کیوں چھوڑ رہے ہیں، کئی کو چھوڑ رہے ہیں، ہم تم سے لڑ رہے ہیں۔ مگر واہ حاجرہ جب چھوڑ کے جانے لگے، ابراہیم کے پیچھے پڑ گئی، اسماعیل کو زمین پہ ڈال دیا اور شوہر کے پیچھے دوڑ رہی ہے، ابراہیم گھوڑے پہ دوڑ رہے ہیں، حاجرہ پیدل دوڑ رہی ہے، وہ ابراہیم وہ ابراہیم وہ ابراہیم ابراہیم ہے کہ پلٹ کے دیکھ رہے نہیں، میری ماں بہنوں بات کا جواب دے رہے نہیں، بہت دور دوڑ رہی ہے، بچے کا فکر ہو رہا ہے، کوئی جنگل کا بھیڑیا درندہ شیر چیتا میرے کملے کلیجے کو کھانا جائے، مگر شوہر سے جواب لینا ہے، جنت کے نواب ہونا ہے، قیامت تک ثواب کمانا ہے، بول کے حاجرہ چیخ رہی ہے، پکار رہی ہے، بہت ہی چیخ کے فرمایا ابراہیم خیر یہ بتاؤ اپنی مرضی سے چھوڑے یا اللہ کے حکم پہ چھوڑے، رب کی مرضی پہ یا اپنی مرضی پہ؟ اللہ کے حکم پر چھوڑ رہے ہیں کیا؟ اس پر ابراہیم زبان تو ہلائے نہیں، سر ہلائے، ہاں ہاں اللہ کا حکم ہے، بس بولنا ہی تھا۔ میری ماں بہنوں، کیا ایمان کی لہریں، توحید کی لہریں، توکل کی لہریں دل میں اٹھی۔ فرمایا ابراہیم اللہ نے حکم دیا ہے، آپ خوشی کے ساتھ جا سکتے ہیں، خدا حافظ، اللہ ہمارا محافظ۔ اللہ جو بھی حکم بندوں اور بندیوں کو دیتے ہیں برباد کرنے کے لیے نہیں دیتے، آباد کرنے کے لیے دیتے ہیں۔ ہاں انسان عورت مرد برباد کم ہوتے ہیں، حکموں پر چل کے نہیں، حکموں کو توڑ کے برباد ہوتے ہیں، حکموں پر چلے تو آباد ہوتے ہیں۔ میری ماں بہنوں نبی کے طریقوں چھوڑ کر لوگوں کو توڑ کر برباد ہوتے ہیں۔ فرمایا خدا حافظ، اللہ ہمیں اس جنگل میں ضائع نہیں کریں گا۔ کیا پیارا جملہ فرمایا ہے، آج تک اس کا نشان نظارہ ہو رہا ہے۔ میری ماں بہنوں پیشن گوئی نظر آ رہی ہے، اللہ اس جنگل و بیابان میں ضائع نہیں کریں گے، قیامت تک لوگ یہاں پر آیا کریں گے۔ اللہ ہمیں بھی جانے کی توفیق دے، دل میں آمین بول لو، اللہ ہمیں بھی بار بار جانے کی توفیق دے۔ میری ماں بہنوں ضائع نہیں کریں گے، لوگ آیا کریں گے۔ کتنے لوگ جا رہے ہیں حج بیت اللہ کے لیے، حاجرہ کی بات کیسی پوری ہو گئی، اس نیک بندی کا گمان کیسا صحیح ہو گیا، یہاں لوگ آیا کریں گے۔ اس جنگل میں اللہ برباد نہیں کریں گے، اس جنگل و بیابان کو شہر بنا کے قیامت تک آباد کریں۔ آج پوری دنیا میں مکہ جتنا آباد ہے کوئی سٹی آباد نہیں، 24 گھنٹے وہاں کا بازار کھلے رہتا ہے، اور 24 گھنٹے اللہ کے دروازے بیت اللہ کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے ایک سیکنڈ بھی اس بیت اللہ کا طواف نہ حج میں رکتا، نہ حج کے علاوہ رکتا، سخت بارش میں رکتا، نہ دھوپ میں رکتا، نہ ٹھنڈ میں رکتا۔ 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے، کبھی ایک سیکنڈ بھی حج کا گیپ نہیں ہوتا، چلتے رہتا ہے چلتے رہتا ہے۔ تو 24 گھنٹے وہ گھر آباد ہے، وہ شہر آباد ہے۔ اس نیک بندی کے جذبات کو اللہ نے کیسا پورا کیا، پھلوں سے بھر دیا، نعمتوں سے بھر دیا، ساری دنیا کی کائنات کی چیزوں سے بھر دیا۔ آل ورلڈ کا فروٹ مکے میں آ کے بکتا ہے اور مکے والے کھا کھا کے تھکتے ہیں۔ ساری دنیا کی ترکاریاں بیت اللہ میں لائی جاتی ہیں، پوری دنیا کی الیکٹرانک مشینیں بیتوں میں لا کے بکتے ہیں۔ کیسے اللہ نے آباد کیا؟ تو سیدنا اس حاجرہ کی قربانی سے، اس عورت بیٹی کی قربانی سے اللہ نے بیت اللہ وہاں بنایا، زمزم وہاں بنایا، صفا مروہ وہاں بنایا۔ ان صفا والمروہ شعائر من شعائر اللہ، یہ صفا مروہ جو ہے اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے، یہ نشانی اللہ نے وہاں بنایا۔ تو میری محترم ماں بہنوں، تم عورت بیٹیوں اور بہنوں سے اللہ نے ہر زمانے میں کام لیا ہے۔ بیت اللہ کا کام، بیت اللہ کا وجود، زمزم کا وجود، صفا مروہ کی نشانیاں، یہ سیدنا حاجرہ کی قربانی کا صدقہ ہے۔ ابراہیم کے اوپر بھی آزمائش تھی، اسماعیل کے لیے بھی بڑی بے چینیاں تھی، اصل بوجھ جو پڑا ہے حاجرہ پر۔ جس صبر و ضبط کے ساتھ میری ماں بہنوں زندگی گزار کے خدا کی امتحان میں پاس ہو کے جنت کا پاس لے کے دکھا دیا، قیامت تک وہاں شہر بنانے کا پاس لے دیا، تو یہ حاجرہ کی قربانی ہے۔ پھر ہمارے پیارے آقا محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، آپ کو پیغمبری سے نوازا گیا، ساری دنیا کا بوجھ، ساری قوموں کا بوجھ، ساری انسانوں کا بوجھ اور قیامت تک آنے والا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت پر ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گھبرائے، اتنا کپکپا رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں، غار ہرا کی پہاڑی سے اترے ہیں، کپکپاتے اترے ہیں، گھبراتے اترے ہیں، ڈر ڈراتے اترے ہیں۔ اما خدیجہ سے نکاح 25 سال میں ہوا تھا، یہ نبوت تو 40 سال میں ملی ہے۔ آئے اما خدیجہ کے پاس، زمبلونی زمبلونی زمبلونی، خدیجہ مجھے کمبل اڑا دے، مجھے جاڑا ہو رہا ہے، مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کپکپا رہا ہوں۔ بہت بڑی ذمہ داری ڈالی گئی، قیامت تک آنے والی انسانوں کی ذمہ داری ڈالی گئی، ساری انسانیت کو جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچانا، 360 خداؤں کا یقین نکال کر ایک کلمہ توحید اللہ کا یقین کلمہ بٹھانا، سارے مذاہب کو ختم کر کے اسلام کا مذہب قائم کرنا، سارے طور طریقوں کو مٹا کر محمدی طور طریقوں کو زندگی میں لانا۔ میری ماں بہنوں، سارے رسومات کا جنازہ نکال کر نبی کی سنتوں کو جو ہے آباد کرنا، سارے رسموں کو توڑنا اور نبی کے طریقوں سے زندگی جوڑنا، دلوں کو آقا کی طرف موڑنے کے لیے اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی۔ میری ماں بہنوں، یہ ذمہ داری پہاڑوں پہ اتارے تو پہاڑ گھبرا گئے، اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آسمانوں پہ ڈالا گیا بوجھ تو آسمان تڑپ گئے، اللہ نہیں اٹھا سکتے۔ زمین پہ ڈالی گئی تو زمین چرچرا گئی، اللہ میں نہیں اٹھا سکتی۔ ہاں، میرے بندے نے اس بوجھ کو اٹھا لیا ہے، گھبرا رہے ہیں، رو رہے ہیں، زمبلونی زمبلونی، کمبل اڑا دے۔ یہاں جو کام ہوا ہے ماں خدیجہ الکبریٰ سے ہوا ہے، دین کا اناگریشن، دین کی اوپننگ، دین کا فاؤنڈیشن جو پڑا ہے، مردوں سے نہیں پڑا۔ دعوت تو آقا دے رہے ہیں، تبلیغ کو تو لے کے نبی کھڑے ہو گئے، مگر پبلک میں سب سے بڑی تبلیغ کا کام کرنے والی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والی، کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلے بڑھانے والی، خدا کی مدد کے فیصلے سنانے والی، ہمت بندھانے والی، آقا کی امت بنانے والی وہ اماں خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے، زمبلونی کمبل اڑا دو، کمبل اڑایا، پھر بھی کہہ رہے ہیں آج خدیجہ مجھے ڈر لگا ہے، میں حیرت کروں، میں ہلاک ہونے کا ڈر کروں۔ واہ رے واہ، اماں خدیجہ کیا حوصلہ دے رہی ہے، کیسی فیصلے سنا رہی ہے۔ یا رسول اللہ، ظالم، جابر، متکبر، مستخور، نمک حرام، فرعون، حامان، شداد، نمرود، قارون جیسے لوگ ہلاک ہوتے ہیں، آپ پیدائش سے صفات والے ہیں، ماں کے پیٹ سے کرامتوں والے ہیں، ماں کے پیٹ سے رحمتیں حلیمہ آمنہ کو پہنچائے، رحمتیں دائی حلیمہ کو پہنچائے، رحمتیں میری ماں بہنوں ملک شام کو پہنچائے، رحمتیں بکریوں کو پہنچائے، رحمتیں میری ماں بہنوں سارے مکے والوں کو پہنچانے والے، زحمتوں سے نکالنے والے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، عالموں کا رحمت، ساری انسانیوں کے لیے رحمت، 18,000 مخلوق کے لیے رحمت، زمین و آسمان کے لیے رحمت، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی رحمت، ختم کریں گے جہنم کی زحمت۔ وہ کالی کملی والے آقا، وہ مدینے والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں خدیجہ ہمت دے رہی ہے، آقا آپ ہلاک نہیں ہوں گے، آپ سے اللہ بہت بڑا کام لینے والا ہے، ساری دنیا میں اللہ کا نام ہونے والا ہے اور ساری امت میں تمہارے جو ہے دعوت دردوں کا ماننے والا ہے۔ اماں خدیجہ نے حوصلے سنائے، ہمت بڑھائی، آپ ہلاک نہیں ہوں گے۔ پھر سب سے پہلے لا الہ الا اللہ بولو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والی اماں خدیجہ مسلمان بن گئی، پھر سارا مال اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ پھر سب سے پہلے عورتوں میں سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 94 سال کی بڑھیا نے کلمہ پڑھا اور اسلام پہ کھڑے ہو گئی۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ سارے کمینے اور مسلمان اسلام کے دشمن سمیہ کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، 94 سال بڑھیا کے جسم پہ کوڑے مار رہے ہیں، لوہے کے ٹینوں کا لباس پہنا کر اور دھوپ میں سلا رہے ہیں، ٹین جل رہے ہیں، بدن پک رہا ہے، پسینے نکل رہے ہیں، تڑپ رہی ہے۔ سمیہ زندگی چاہتی اسلام کو چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ دے، ورنہ انہی مصیبتوں کے اندر تڑپ تڑپ کے دم توڑ دے، یہ دنیا چھوڑ دے۔ وارے واہ، سمیہ 94 سال کی بڑھیا ہے، کمزور ہڈیاں ہیں خالی، مگر کیا جذبہ ہے، کیا شوق ہے، کیا تم عورت بیٹیوں کا ظرف اور جوش ہے۔
فرمایا ارے کمینو، یہ سمیہ اسلام کو چھوڑ سکتی نہیں، کالی کملی وال کا دامن چھوڑ سکتی نہیں، تڑپ تڑپ کر دم توڑوں گی، جنہ چھوڑوں گی مگر اسلام کو چھوڑوں گی نہیں، نبی سے رشتہ توڑوں گی نہیں۔ اسی 94 سال کی بڑھیا کو ابو جہل نے برچہ لے کے جو جسم کے نازک حصے میں بھوکا ہے، زمین پہ گر گئی۔ وسطو ربک الکعبہ، اس رب کعبہ کی قسم، سمیہ دنیا سے کامیاب جا رہی ہے، وہ کامیابی جنت کی لے کے جا رہی ہے۔ تو عورت بیٹیوں نے جان دیا، عورت بیٹیوں نے مال دیا، عورت بیٹیوں نے کلمہ پڑھا، عورت بیٹیوں نے بیت اللہ قائم کیا، عورتوں سے یہ آدم دنیا میں آیا۔ ہر جگہ اللہ نے تم عورت بیٹیوں اور بہنوں سے کام لیا ہے۔ ہر بیٹا بیٹی کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ماں ہے، باپ نہیں۔ 9 مہینے ماں ہمالی کر کے ڈھوتی ہیں، جنم لیتے وقت میں ایک ایک درد بھری ہائیں بھرتی ہیں، اور میری ماں بہنوں تکلیفیں اٹھاتی ہیں، اور پھر 2 سال تک ان کا خون و جگر پلاتی ہیں، ان کی گندگیاں دھلاتی ہیں، اور بڑے ہوتے ان کے اسکولوں کی فکریں کرتی ہیں، اور نہلاتی ہیں دھلاتی ہیں، ڈریساں پہناتی ہیں، اور بستے لگا کر میری ماں بہن اسکولوں کو بھیجاتی ہیں، اور گھر کی چوکیدار بن کے رہتی ہیں، اور زندگی کی پارٹنر شریک حیات بن کر رہتی ہیں، مائیں بن کر خدمت کرتی ہیں، بیویاں بن کر شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، اور مائیں بن کر بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ یہ سارے کام جن بیٹیوں سے ہوتے تھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تم عورت بیٹیوں کو کوئی مرتبہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی درجہ نہیں، کوئی پوزیشن نہیں، کوئی ریزرویشن نہیں تھا۔ جب مدینے والے آقا آئے، عربستان میں تو عورتوں کی زندہ قبرستان بنائی جا رہی تھی۔ لڑکی پیدا ہوتے ہی باپ گڑا کھودتا تھا، اپنے ہاتھوں سے بیٹی کو ڈال کے مٹھی مونچھتا تھا۔ ایک صحابی اسلام لایا، مسلمان ہوا، کالی کملی والوں کے پاس آیا، چھچکیاں مارتے ہوئے روتے کہہ رہے یا رسول اللہ، آپ کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی ہم جانور تھے، ہم زہریلے کیڑے تھے، ہم خونخوار شیر و چیتے تھے، اور ہم جو شیر تھے، ہم چیر پھاڑ کھانے والے درندے تھے، اور یا رسول اللہ کاٹ کھانے والے پرندے تھے، عورت تڑی کو زندہ گاڑتے تھے۔ میرا واقعہ سنیے یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونے سے پہلے میں کافر تھا، 360 بتوں کو مانتا تھا، اور ظالم اور جابر تھا۔ میں سفر میں تجارت کے لیے جا رہا تھا، میری بیوی کے حمل کے دن تھے، ڈیلیوری میرے آنے سے پہلے ہونے والی تھی۔ میں وصیت نصیحت کر کے کہہ دیکھ، لڑکی پیدا ہوئے تو مار ڈالنا، زندہ خبر میں گاڑ دینا، لڑکا پوہا تو زندہ رکھنا۔ میں وصیت نصیحت کر کے گیا، مگر اللہ کے فضل، اللہ کی کرنی ایسی ہو گئی، اس بیچاری کو لڑکی پیدا ہو گئی۔ ماں کی مایا، ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کی شفقت کون پہچان سکتا ہے، کون جان سکتا ہے؟ اسی ماں کو معلوم جنہوں نے 9 مہینے ڈھویا ہو، اسی ماں کو قدر ہے جس نے جنم لیتے وقت ایک ایک سانس لیا ہو اور تکلیفیں اٹھایا ہو۔ ماں اتنی آسانی سے اپنے پیٹ کی اولاد کو زندہ نہیں گاڑتی، مرد ہو کہ بچہ ہو، ماں کی مایا نے بے چین ہو کر بچے کو زندہ نہیں گاڑا۔ شوہر کا ڈر بھی تھا، اگر نہیں گاڑوں گے میرا مرڈر کریں گا، لہذا پڑوس کے گھر میں رکھی بچی کی پرورش کیا۔ وہ بچی وہاں پلتے رہی، بڑی ہوتے رہی۔ شوہر سفر سے آیا، پوچھا اللہ کے نبی میں بزنس سے آیا، بیوی سے پوچھا کیا ہوا؟ لڑکی ہوئی لڑکا ہوا؟ ارے لڑکی ہوئی تھی دفن کر دیا گیا۔ بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا۔ پھر وہ لڑکی پڑوس کے گھر میں سے میرے گھر میں آتی تھی، اس کا باوا یہ سمجھ کر یہ میری بیٹی نہیں ہے پڑوس کی بچی ہے، گود میں لیتا، لاڑو پیار کرتا، اور اس کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا، کبھی پیپرمنٹ لا کے دیتا، کبھی مٹھائیاں لا کے دیتا، اور آتے ہی گود میں لیتا، اور کبھی کبھی جا کر سامنے کھانا کھلاتا، اور اس کے بغیر نیند نہیں آ رہی، اس کے بغیر چین نہیں آ رہی، اس کے بغیر کھانا پیٹ میں نہیں جا رہا۔ جب میں نے اسی بے پناہ محبت دیکھا، میرے دل میں ایک بات آ گئی، جب لوگوں کی لڑکی بولے تو اتنی محبت کرا میرا شوہر، اپنی ہی بیٹی بولوں گا تو اور زیادہ پیار و محبت کرے گا۔ دیکھو جی جس لڑکی سے تم اتنا لاڑو پیار کریں، محبت کریں، یہ کہ جی پڑوسیوں کی بچی نہیں، یہ تمہاری بیٹی ہے اور میرے ہی پیٹ سے دنیا میں آئی ہے، تمہاری لڑکی ہے۔ صحابی کہتا ہے سنتے ہی یا رسول اللہ ساری محبت عداوت میں بدل گئی، شفقت کی نظریں سے غضب ناک ہو گئی، پیار کی نظریں وار کھانے پر آ گئی، دانت پیسنے لگا، سانس چھوڑنے لگا، اور جو دیدے پھاڑنے لگا، منہ سے سانس چھوڑنے لگا۔ ارے خبیث کمبخت، میری بیٹی کو تو نے اتنا دن زندہ رکھا ہے، اتنی بڑی بچی، ہوش سنبھالی ہوئی بچی، ماں باپ کو پہچاننے والے قابل بچی کو میں ہاتھ میں ہاتھ پکڑا، کھینچ لے جانے لگا، ساتھ میں کدال اور پھوڑا تھا، جنگل میں گیا،
بچی کو وہاں پٹک دیا، گڑا کھودنے لگا، مٹی نکالنے لگا، پسینے بہ رہے تھے۔ میری لڑکی آ کر میری پسینہ پوچھ رہی ہے، بابا جان کہیں کو اتنی محنت کریں بابا، یہ پسینے جا رہے ہیں، اپنی اوڑھنی سے میرا پسینہ پوچھ رہی ہے، پھر بھی مجھے رحم نہیں آیا، میرے اوپر رحم کاری ابا، کہیں کو اتنی محنت کریں، کیوں یہ مٹی نکالیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میری لڑکی پوچھ رہی ہے، میں غضبناک بول نہیں رہا ہوں، آخر میں گڑا کھود گیا۔ یا رسول اللہ، میرے ہاتھوں سے اس بچی کو میں نے اس گڑھے میں پٹک دیا، اوپر سے مٹی ڈالنے لگا تو بچی چیخ مار رہی تھی، بابا میری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے، بابا میرے منہ میں مٹی جا رہی ہے، بابا میرے جسم میں مٹی پڑ رہی ہے، بابا مجھے کہیں کو مٹی میں ڈالے، میری امی کے پاس لے جا بابا۔ میری بچی زارو خدا رو رہی تھی، یا رسول اللہ ہم جانوروں نے، ہم شیر چیتاؤں کے خبیث نوس انسانوں نے میری لڑکوں کو زندہ گاڑ کر میں گھر واپس آ گیا۔ یا رسول اللہ مسلمان بناؤ۔ وہ واقعہ یاد آ کے میری ہچکیاں نکل رہی ہیں، میں زارو خطا رو رہا ہوں، اللہ کے نبی کیا میرا یہ قصور معاف ہو سکتا ہے یا نہیں معاف ہو سکتا؟ ہم ظالموں کے لیے کچھ ہو سکتا ہے تو اس طرح عورت بیٹیوں کو مکے میں بھکے ملکوں میں دھکے کھانے انسان اپنی لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیتے۔ عربستان نہیں، عورت بچیوں کا قبرستان تھا، کوئی بیٹیوں کی میری ماں بہنوں فریاد سننے والا نہیں تھا، ان کے ظلم ستم سے بچانے والا نہیں تھا۔ ایسی خبیث انسانیت مکے میں تھی، اور بھارت میں عورت بیٹوں کو زندہ غارت کر رہے تھے، 3 دن راکھ اٹھا کر زیارت کر رہے تھے، اور ہڈیاں راکھ نکال کر اور ان کے ڈھیر ڈال رہے تھے۔ جوان بیٹی کا شوہر مر جاتا، ستی رسم کے تحت مرد کو کاتی میں اور آگ میں سلا کر اس جیتی جاگتی بچی کو چیخے مارتے ہوئے روتے ہوئے بھی آگ میں ڈال کے جلا دیتے تھے، خاک بنا لیتے تھے۔ بھارت میں زندہ جلانا، عرب میں زندہ گاڑنا، یورپ ایک بڑا ملک تھا جب مندر کے ناچ نچانا اور ڈانس نائٹ کلب میں لے جانا، عصمت عزتوں کو بیچنا، ان کی عزتوں کو نیلام کرنا، بازار میں لانا، ان کی عزتوں کو بگاڑنا، بندر کا ناچ نچانا، یہ یورپ میں، یہ بھارت میں، یہ عرب میں، پوری دنیا میں تم عورت بیٹیوں بہنوں اور ماؤں کو کوئی مرتبہ مقام نہیں تھا۔ جو بھی عزت تم کو ملی ہے یہ کالی کمنی والوں کی جوتوں کا صدقہ ہے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے پابند بن جاؤ، آقا کی آنکھوں کے تارے بن جاؤ، کالی کمنی والوں کے دل کے پیارے بن جاؤ، نبی کی سنتوں کا توق گھر میں لو اور ان کی غلامی کا شوق دل میں لو، اور ان کے جوتیوں کی خاک بنو، راکھ بنو، اور میری ماں بہنوں، اور ان کے لائے ہوئے دین کو اپناؤ، ان کے دین کو لائے ہوئے چومو اور ان کی محبت میں جھومو۔ یہ کالی کملی والوں کے احسانات مردوں پر بھی ہیں، ساری مخلوقات پر بھی ہیں، چونٹیوں اور پرندوں پر بھی ہے۔ سب سے زیادہ احسان تم عورت بیٹیوں پر ہے، ان کے آنے کے بعد ہی تمہیں درجہ ملا، تمہیں مرتبہ ملا، مقام ملا۔ سب سے اونچا مقام بتایا عورت کا، فرمایا عورت یہ کوئی فٹ پاتھ کی چیز نہیں ہے جو فٹ پاتھوں میں دکھتی نہیں، یہ ڈائمنڈ ہے، یہ ہیرا ہے، ہیرا بازاروں میں بکتا نہیں، عام مارکیٹوں میں دکھتا نہیں، یہ تو سونے کے گولڈ کے اعلیٰ مارکیٹوں میں، الماریوں میں، ایک پیٹھی میں ایک ڈبیا میں مخمل کے پردوں میں یہ چھپایا جاتا ہے۔ یہ عورتیں ایسی نازک ہیں، ان کو سڑکوں پہ نہ لایا جائے، ان کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں رکھیں، بازاروں کی دھول نہ پھکنے دیا جائے، کنڈکٹری کا پوسٹ دے کے ذلت کا معاملہ ہر مرد سے جھگڑتے لگڑتے نہ جانے دے، اور کسی آفس میں بھیجا کر ہر ایک کی نظر کی زینت نہ بنایا جائے، ان کو پردوں میں رکھا جائے، ان کو احترام کیا جائے، ان کی عزت کیا جائے، ان کا گھروں میں انتظام کیا جائے۔ یہ درجہ بتایا ہے کالی کملی والوں نے، یہ مرتبہ دیا ہے مدینے والے مصطفیٰ نے۔ بیٹیوں، بہنوں، ماؤں، لاکھوں درود و سلام پہنچاؤ اس کالی کملی والے آقا پر، وہ مدینے والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر جو ساری انسانیت کا درد و غم لے کر آئے، خاص طور سے عورت بیٹیوں کا رحم و کرم لے کر آئے، ساری امت کا درد و غم لے کر آئے۔ ہماری فکر میں آقا زندگی بھر کھائے نہیں، زندگی بھر سوئے نہیں، زندگی بھر روتے رہے، مچھر کھاتے رہے، گالیاں سنتے رہے، جگہ جگہ ستائے گئے تو ہمارے لیے، تڑپائے گئے تو ہمارے لیے، نواسوں کے گلے کٹائے تو ہمارے لیے، فاطمہ جیسی بیٹی کو تڑپایا، فخر و فاقوں میں بے چین کیا۔ میری ماں بہنوں، حضرت علی کو کبھی یمن، کل حضرت علی کبھی ملک شام، حضرت علی کبھی ملک روم، حضرت علی کبھی ملک ایران، جماعتیں دے دے کر بیٹی کے داماد کو، بیٹی کے شوہر کو اپنے داماد کو بھیجا رہے،
نوازوں کے باوا حضرت علی کو بھجانے، اس کی وجہ سے بیٹی فاطمہ کے گھر میں فخر و فاخر آنے، کئی کئی دنوں چولہا نہیں سلگنا، کئی کئی دنوں تک روٹی اور کھانا نہیں پکنا، بیٹی تڑپ رہی ہے، نوازے تڑپ رہے ہیں، ایسے درد بھرے واقعات سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہیں۔ یہ فاطمہ رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ فاطمہ نبی کی دل کا چین و سکون، یہ فاطمہ اپنے نبی کی دل کی راحت۔ فرمائے لوگوں، فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ستاتا ہے اپنے نبی کے دل کو دکھاتا ہے۔ یہی لاڈلی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری محبت میں، تمہاری محبت میں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے درد غم میں سیدہ فاطمہ کئی کئی دنوں تک بھوکی رہتی تھی، پیاسی رہتی تھی۔ شوہر دین کے کاموں میں ہے اور یہاں بیوی تڑپ رہی ہے، باوا دعوت کے کام میں ہے، بیٹے یہاں تڑپ رہے ہیں، میرے بھائیو داماد اللہ کے راستے میں ہیں، یہاں بیٹیاں اور نواسے بل بلا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ یہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوا جان کے گھر گئی، ایک دن باوا جان نظر نہیں آتے، فاطمہ بے خیر ہو جاتی، ایک دن بیٹی فاطمہ کو باوا نہیں دیکھتے، بے قرار ہو جاتے، بے قرار ہوتے تھے۔ کبھی آقا بیٹی کے گھر آ جاتے تھے، ایک مرتبہ بیٹی گھر خود نبی جا رہے باہر سے فرمایا فاطمہ میں تیرا باوا آ رہا ہوں۔ خوشیوں میں فاطمہ مچل گئی اچل گئی، میرے باجان آ رہے ہیں، میرے رسول اللہ نے عورت بیٹیوں کو باواؤں کے آنے سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ فاطمہ عورت بیٹی تھی، باوا کے آنے سے خوشیاں منا رہی ہے۔ ایک دم آقا نے فرمایا فاطمہ میرے ساتھ ایک دوسرا صحابی عمران ایک نامحرم کو تیرے گھر میں لا رہا ہوں، جس سے تجھے پردہ کرنا ہے، حیا کرنا ہے، چہرہ چھپانا ہے۔ چہرہ چھپانے کی بات آتے ہی فاطمہ جب ہنس رہی تھی چیخ نکل گئی، زارو خطا روئے گئی، یا رسول اللہ میرے بابا جان میرے گھر میں جہاں فخر و فاقے اور کھانے کی تنگی چل رہی ہے، یا رسول اللہ کپڑوں کی تنگی ایسی ہے، میرے گھر میں کوئی دوپٹہ، کوئی اوڑھنی کا ٹکڑا، چادر کا ٹکڑا نہیں ہے، یا رسول اللہ میں کیسے منہ چھپاؤں، کیسے پردہ کروں، میرے گھر میں کوئی کپڑا نہیں ہے۔ آقا کی چیخیں نکل گئی، کالی کملے والے رونے لگے، فاطمہ تیرے پاس چادر نہیں ہے، لے بیٹی میری چادر لے لے، بابا کی چادر سے چہرہ چھپا لے، اتنی تنگی بابا کی چادر لے کے چہرہ چھپانا پڑ رہا ہے، کھانے کی ایسی تنگی کئی کئی دنوں تک بھوکا رہنا پڑ رہا ہے۔ آقا چیخ نکل کے پڑ گیا، عمران کو لے جا کے بازو بٹھایا، فاطمہ کے گھر میں بیٹی کا چہرہ دیکھنے خوشیاں منانے گئے، بیٹی کو دیکھ سے ایک دم دل تڑپ گیا، حالت کی بے حالت تھی، کمر پیٹ سے لگی، آنکھیں گڑے پڑے ہوئے، کیڑے لٹے بنے ہوئے، ہونٹوں میں پپڑی آ چکی ہے، دیکھتے ہی نبی کا دل دیکھا کلیجہ پگھل گیا، روتے ہوئے آنکھوں سے فرمایا فاطمہ تیرا یہ کیا حال ہے؟ بابا کا رحم و کرم کا پوچھنا ہی تھا، بیٹی کے سامر کا دم ہاتھ سے چھٹ گیا، چیخ نکل گئی، یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے بابا میں نے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں کھایا۔ آقا کی چیخیں نکل گئی، آقا رونے لگے، فاطمہ تجھے تو 3 دن سے روٹی نہیں دکھی، تیرے بابا صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن ہو گئے بیٹی تیرے بابا نے روٹی نہیں کھایا، میں بھی نہیں کھایا تو بھی نہیں کھائی، اسبری فاطمہ صبر کر لے، تیرا شوہر ان بچوں کا باپ میرا داماد میری امت کو جہنم سے بچانے کے لیے گئے، فاطمہ میری امت جہنم سے بچ سکتی ہے، لاڈلی بیٹی میں تیرے فخر و فاقوں کو دیکھ سکتا ہوں، امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ بیٹیوں کی محبت ہم سے زیادہ، میری ماں بہنوں ہماری محبت بیٹیوں سے زیادہ، ہماری محبت بیویوں سے زیادہ، ہماری محبت نواسوں سے زیادہ، نواسوں کو تڑپانے، بیٹیوں کو تڑپانے۔ یہی فاطمہ ایک مرتبہ بابا جان نہیں آئے، بیٹی کو تڑپ ہو گئی، میرے بابا میرے گھر نہیں آئے، میرے بابا کو دیکھنے کے لیے جاؤں گی۔ سیدہ فاطمہ سیدھا گھر سے نکل کر وہیں نبی کا گھر، وہیں بیٹی اور بابا کا گھر، تھوڑا سا فاصلہ ہے، اللہ ہمیں مدینہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو، اللہ مدینہ لے جائیں گے، آقا کا گھر، بیٹی کا گھر دیکھنے کی توفیق دے۔ وہیں بیٹی کا گھر، بابا کا گھر، فاطمہ باجان کے گھر جا رہی ہے، آقا نے دور سے دیکھا میری فاطمہ آ رہی ہے، میری لخت جگر آ رہی ہے، میری نور نظر، میری آنکھوں کی تارا، میری دل کی پیارا، میرے حسن حسین کی ماں میری بیٹی آ رہی ہے، جس بیٹی سے سب سے زیادہ محبت، جس بیٹی کے بارے میں فرمایا فاطمہ دل کا ٹکڑا ہے، جو فاطمہ کو ستاتا ہے، فاطمہ کو تکلیف ہوتی ہے، نبی کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، وہ فاطمہ بابا کے گھر جانے لگی۔ دور سے آقا نے دیکھا بیٹی آ رہی ہے، خوشیاں منانے لگے، اندر کے گھر سے باہر کی ڈھیلس پر آ گئے، چوکٹ پر آ کر کھڑے ہو گئے، بیٹی کے استقبال کے لیے، بیٹی کی محبت جتانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ بابا کی ڈھیلس پہ آ گئی، دیکھتے آقا بے قرار بے چین ہو گئے، فاطمہ کی حالت بہت کمزور ہو گئی ہے، آنکھیں گڑے پڑے میں، پیٹ سے لگا ہوا ہے،
ہونٹوں میں پپڑیاں آئی ہیں، ہاتھ میں ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا تھا، دیکھ کر آقا کی چیخیں نکل گئی، فاطمہ تو اتنی کمزور ہو گئی، اتنی لاغر ہو گئی، فاطمہ تیری کمزوری کیا ہے، یہ روٹی کا ٹکڑا کیا ہے؟ فاطمہ شرم کے مارے سر جھکایا بابا کے سامنے، بولنے شرم آ رہی ہے، فاطمہ رو رہی ہے، یا رسول اللہ 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ تھا بابا جان، میں بھوکی، میرے دونوں بیٹے حسن و حسین بھوکے، ان بچوں کے بابا آج ہی اللہ کے راستے سے آئے، وہ بھی بھوکے آئے، گھر میں دیکھا تو کوئی روٹی کا آٹا نہیں، 3 دن سے فخر و فاقے چل رہے، حسن و حسین تڑپ رہے، میں بھی روز بے چین ہو رہی ہوں، میرے شوہر آئے تو وہ بھی بے چین ہو گئے۔ انصار مدینہ کے گھر سے ایک روٹی کا آٹا میرے پاس ہدیے میں آیا، میں نے اس کو پیڑا بنایا، پھیلایا، بابا جان بڑی مشکل سے ایک روٹی تیار ہو گئی، میں نے اس روٹی کے 4 ٹکڑے کیے، پاؤ ٹکڑا ان بچوں کے باپ علی کو دیا، پاؤ ٹکڑا بڑے بیٹے حسن کو دیا، پاؤ روٹی کا ٹکڑا چھوٹے بیٹے حسین کو دیا۔ یا رسول اللہ 3 دن کے فخر و فاقر بھوک کے بعد ایک پاؤ روٹی کا ٹکڑا تمہاری لاڈلی بیٹی فاطمہ کے حصے میں آیا، میں روٹی کا ٹکڑا لے کر دسترخوان بچھا کر کنکر کے نمک کے کنکرے لے کر گلاس میں پانی لے کر، یا رسول اللہ 3 دن کے بھوک کے بعد وہ روٹی کا ٹکڑا تمہاری بیٹی فاطمہ رونے کھانے کے لیے بیٹھ گئی، یا رسول اللہ ایک دم روٹی منہ تک جاتے تمہاری بھوک یاد آ گئی، تمہارے فقر فاقے یاد آ گئے، میں 3 دن کے بھوک کے بعد کم سے کم یہ روٹی کا ٹکڑا کھا رہی ہوں۔ میرے بابا کبھی کبھی 30 دن نہیں 60 دن سے بھوکے رہتے ہیں، بابا کو روٹی دیکھنے کی نوبت، کھانا چھوڑ کے دیکھنے کی نوبت نہیں آتی، میرے بابا کو کچھ روٹی ملی کہ نہ ملی یہ یاد آتے ہی بابا یہ روٹی میرے پیٹ میں نہیں جا سکی، تمہاری بھوک یاد آتے میں بے چین ہو گئی، یا رسول اللہ یہ روٹی لے کر میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ کو کچھ کھانے کو ملا کیا نہ ملا؟ یہ سنتے ہی آقا کی چیخیں نکل گئی، کالے کملی والے رونے لگے، فاطمہ 3 دن کے بعد تجھے روٹی کا ٹکڑا دیکھنا تو نصیب ہوا ہے، تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 دن نہیں 60 دن ہو گئے بیٹی، میں نے کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں دیکھا۔ حدیثوں میں آتا ہے 3 چاند گزر جاتے تھے، 60 دن گزر جاتے تھے، محمد رسول اللہ کے گھر میں کوئی روٹی نہیں پکتی تھی، چولہا نہیں سلگتا تھا، 2 مہینے تک گھروں میں فقر و فاقے رہتے تھے۔ ایک آپ کے بہن کے لڑکے بھتیجے رونے لگے، میری ماں بہنوں خالہ جان 2 مہینے تک آقا کیا کھاتے تھے؟ اونٹوں کے سامنے ڈالی جانے والی کھجور کھاتے، پانی پی کر اپنی بھوک کو بجھا لیتے تھے، 2 مہینے تک نبی کے گھر میں چولہے نہیں سلگتے تھے۔ فاطمہ میں نے 2-4 دن سے یہ روٹی نہیں دیکھی، پھر بیٹی کے ہاتھ میں روٹی لیا، منہ میں رکھ لیا، کھاتے ہوئے روتے ہوئے فرمایا فاطمہ اتنے دنوں کی بھوک کے بعد یہ پہلانے والا ہے، تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں جا رہا ہے، تو میری ماں بہنوں میرے بھائیوں ہمارے لیے ہمارے نبی بھوکے رہے ہیں، پیاسے رہے ہیں، پتھر کھائے، رات بھر آنسو بہائے، جی رہے تو ہمارا غم، دنیا سے جانے تو ہمارا غم، قبر شریف میں سو رہے تو ہمارا غم، میری ماں بہنوں کل قیامت کے میدان میں آ رہے تو ہمارا غم، ہر وقت آقا کو امت کا درد غم لگا ہوا ہے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اللہ نے اپنے نبی کو بلایا، ملک الموت کو بھیجایا، ساتھ میں جبرائیل بھی آیا اور ملک الموت آ کے آقا کی دہلیز میں کھڑے ہو کر رونے لگا، اور دہلیز میں اجازت لے کے اندر گیا، رونے لگا۔ آقا نے پوچھا اسرائیل کیوں روتا ہے؟ یا رسول اللہ پہلا قصہ ہوا ہے، یا نبی پہلا قصہ ہوا ہے، جب سے موت کی ڈیوٹی اللہ نے مجھے سپرد کیا ہے، میرے حوالے کیا ہے، آج پہلا قصہ ہوا ہے۔ آج تک اللہ نے کسی نبی سے اور صحابی سے، کسی عابد سے، کسی بندے سے اجازت نہیں مانگی روح نکالنا ہے کیا نہیں نکالنا۔ آپ سے اللہ کے نبی خصوصی معاملہ ہوا ہے، میرے حبیب سے پوچھ لینا، آنا چاہتا ہے تو لے کے آنا، نہیں آنا چاہتا تو میری نبی کی مرضی پہ چھوڑ دینا، میں تقدیر کو بھی توڑ دوں گا، میرے محبوب کی مرضی پہ چھوڑ دوں گا، زبردستی نہیں لانا، میرے محبوب کا احترام، میرے محبوب کی عزت کرنا، آتن کی نیاتیں پوچھ لینا، آنا چاہے تو لے کے آنا۔ یا رسول اللہ آپ کا منشا بتائیے، آپ اجازت دیں گے ہم آپ کی روح کو پرواز کریں گے، اللہ کے پاس لے جائیں گے، ورنہ میں واپس چلے جاؤں گا، حکم یہی ہے۔ تو آقا نے فرمایا ارے تو آ گیا، ہمارے جبرائیل کہاں گیا؟ ہمیشہ وحی لانے والا، ہمیشہ آ کے مل کے جانے والا جبرائیل کہاں گیا؟ وہ تو پہلے آسمان سے آ رہا ہے، آنے دو، جبرائیل سے مشورہ کر لیں گے جانا کہ نہیں جانا۔ جبرائیل بھی آ گیا، بول جبرائیل میں دنیا میں امت کے ساتھ رہوں یا اللہ کے پاس چلوں؟ تو مشورہ کیا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ جبرائیل کی چیخ نکل گئی، جبرائیل بھی رونے لگا، یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے اللہ کے نبی آپ دنیا سے چلیے، کیونکہ یا رسول اللہ آپ ساری رات امت کی فکر میں سوتے نہیں، ساری رات آپ روتے رہتے ہیں، امت کی فکر میں کھاتے نہیں، فقر و فاقے کر کے پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، رات میں کھا رہے نہیں،
دن میں کھا رہے ہیں، رات میں سو رہے نہیں، اللہ سے دیکھا نہیں جا رہا، ہم فرشتوں سے بھی برداشت نہیں آ رہا۔ آپ کا کوٹا پورا ہو گیا، 63 سال کا کوٹا ہو گیا، آپ کی موت کا دن آ گیا، آپ کو قانون کے مطابق اس وقت دنیا سے جانا ہے، مگر پھر بھی اللہ نے اجازت دیا ہے، چاہے تو رہ سکتے، چاہے تو آ سکتے، مگر ہماری خواہش ہے اللہ کے نبی آپ دنیا سے چلیے، اللہ سے ملیے، راحت پائیے، یا سو رہے نہیں یا کھا رہے نہیں، امت کی فکر میں ساری رات رونا، ان تو فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حدیثوں میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی ہے ساری رات تمہارے نبی کو روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی، چھاتی بھیگ جاتی، زمین پہ آنسو گر جاتے ہیں، اور یہ کہتے اللہ میری گناہگار امت، کمزور امت، قیامت تک آنے والی بیٹیاں بہنیں اور میرے بھائی، اے اللہ جہنم میں نہیں جانا، ساری رات سو رہے نہیں، ساری سال رو نہیں، سارے دن کھا رہے نہیں، بھوکے رہ رہے، لہذا میری خواہش ہے آسمان پر چڑھیے۔ سنتے چیخ نکل گئی، جبرائیل تو بھی کہتا ہے میری امت کو چھوڑ کے چلے جاؤں، یہ نہیں کرے میری بیویوں کو چھوڑ کے چلے جاؤں، یہ نہیں کرے میری بیٹیوں کو چھوڑ کے جاؤں، یہ نہیں کرے میرے نواسوں کو چھوڑ کے جاؤں، نہیں، بیٹیوں کا فکر نہیں، بیویوں کا فکر نہیں، نواسوں کا فکر نہیں، فکر ہم گناہگاروں کا، ذکر ہم گناہگار بیٹیوں اور بہنوں کا۔ جبرائیل تو بتا، جا کے اللہ سے پوچھ کے آ جا، میرے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک جو امت آنے والی ہے، جس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، آپ ساری بیٹیاں ہیں، قیامت تک آنے والی سارے انسان ہیں، سب کا نام لے کر رونے لگے، تو بتا میں دنیا چھوڑ کے جاؤں گا، اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ نہیں کرے میری بیوی عائشہ کا کیا ہوگا، یہ نہیں کرے میری بیٹی فاطمہ کا کیا ہوگا، یہ نہیں کرے میرے حسن حسین کیا ہوگا؟ ایک دن فاطمہ کو نہیں دیکھتے، زارو خطا روتے، ایک دن حسن حسین کو نہیں دیکھتے، بے قرار و بے چین ہو جاتے، اور محبوب بیوی محبوبہ پوچھو گے اللہ کے نبی سب سے زیادہ لاڑو پیار محبت کس سے؟ عائشہ سے۔ وہ عائشہ 18 سال میں بیوہ ہو رہی ہے، نبی کی بیوی کسی کے لیے جائز نہیں کہلاتی، 18 سال میں بیوہ ہو کے 55 سال تک اماں دنیا میں زندہ رہی ہے، جوان بیوی بیوہ ہو رہی ہے، عائشہ کا کیا ہوگا؟ میری لاڈلی فاطمہ دیکھے تو نہیں رہتی، فاطمہ کا کیا ہوگا؟ نہیں، نہ فاطمہ نہ اماں عائشہ کا نہ حسن حسین کا، بلکہ کرے جبرائیل تو اللہ سے پوچھ کے آ جا، قیامت تک آنے والی بیٹی اور بہنوں میرے بھائیوں کا کیا ہوگا؟ ملک الموت کو عائشہ کے ڈھیلی میں کھڑا کر کے 7 دامن پھاڑ کے زیرین آسمان پر سدرۃ منتہا پہ اللہ تیرا نبی آنا چاہتا ہے، مگر یہ پوچھتا ہے ان کی امت کا کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی، خدا کی رحمت کے ذریعہ ابل گئی، جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سناؤ، قیامت میں میں اپنے نبی کو اکیلا جنت میں نہیں بھیجوں گا، پوری امت کی عورتیں اور مردوں کو دے کر میرے نبی کی پوری امت کو ساتھ دے کر میں جنت میں بھیجوں گا، ریٹیل میں نہیں ہول سیل میں بھیجوں گا، سوف یؤتیک ربک فترضی، میرے محبوب کو میں قیامت میں راضی کر کے خوش کر کے جنت میں بھیجوں گا۔ آپ کہتے ہیں میں اس وقت تک اللہ سے خوش نہیں رہوں گا، راضی نہیں رہوں گا جب تک اللہ میری پوری امت کی بیٹیوں بہنوں اور بھائیوں کو جنت میں نہ بھیج دے۔ تو میری ماں بہنوں دنیا جا رہے ہمارا غم، دنیا میں جی رہے ہمارا غم، قبر شریف میں سو رہے ہمارا غم، کل قیامت کے میدان میں ہمارا غم، آخر میں جب روح کھینچے آنے لگی کچھ بے چینی محسوس ہونے لگی، اما عائشہ کو بولے عائشہ ایک لگن میں ٹھنڈا پانی لا کے رکھ دے، مجھے بے چینی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، پانی میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، چہرے پہ ٹھنڈا مل لے رہے ہیں، اتنے میں ہم بیٹیوں ہم بہنوں بھائیوں اور ہم بھائیوں کا خیال آیا ملک الموت یہ روح کے نکالتے ہو جو بے چینی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، میری امت کو بھی یہ بے چینی ہوگی، امت کی بیٹیوں بہنوں بھائیوں کو یہ بے قرار ہوگی۔ ملک الموت بولے یا رسول اللہ آپ اللہ کے محبوب، آپ وجود کائنات، آپ امام الانبیاء، آپ اللہ کے حبیب، آپ کو میں لائٹ اشارہ کر رہا ہوں، آپ کی امت کو تو 100 برچے لے کے بھوگے سر کا، زندی چڑیا کو آگ میں ڈال کے جلائے سر کا، اور زندی بکری کی کھال کھینچے سر کا، ان کے گناہوں کے لحاظ سے ان کی روحوں کو تکلیف ہوگی۔ سنتے ہی چیخ نکل گئی، زارو خطا رونے لگے، ملک الموت میری امت کو تکلیف مت دے، میری امت کی بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں کو مت ستا۔ کتنا شفقت کتنی محبت جتا کر چلے گئے، کیسا درد بھرا جملہ بول کر چلے گئے، ہمارے ماں باپ قربان، ہمارے بال بچے فدا ہو۔ کالی کملی والوں نے فرمایا ملک الموت قیامت تک جتنی میری امت آنے والی ہے ہر ایک سب کی تکلیف میرے سینے پر
پر ڈال کر میری روح کھینچ لینا، میری امت کی روحوں کو آسانی سے نکال لا، میری امت کو مت ستا، میری امت کو تکلیف مت دے۔ میری اس امت کے لیے حسن حسین کو تڑپایا، اس امت کے لیے فاطمہ جیسی بیٹی کو تڑپایا، اس امت کے لیے زینب جیسی بیٹی کو شہید کرا، اس امت کے لیے حمزہ جیسے جسم کے ٹکڑے بنائے، اس امت کے لیے صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم بنایا، اس امت کے لیے جوان بیٹیوں کو بیوہ کیا ہوں، اس امت کے لیے مکے کے گلیوں میں ستایا گیا ہوں، اس امت کے لیے اللہ کا گھور چھوڑ کر مدینہ آیا ہوں، یہ امت کے لیے میں نے سب کیا ہے۔ امت کو تکلیف مت دے، امت کو تکلیف مت دے، پوری امت کی تکلیف میرے سینے پر ڈال کر، میرے چھاتی پر ڈال کر میری روح کھینچ لے، میری امت کو آسانی سے نکال دے۔ میری ماں بہنوں، ہے کوئی ماں اپنے بچوں سے اتنی محبت کرے، ہے کوئی شوہر اپنی بیوی سے اتنی محبت کرے، ہر کوئی باپ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں سے اتنی محبت کرے، ہے کوئی بیوی کوئی اپنے شوہر سے اتنی محبت کرے؟ کوئی نہیں کرا، کوئی نہیں کرا، کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا۔ جتنا کالی کملی والا رحم کھایا ہے، کالی کملی والے ہماری محبت میں روئے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ دکھ اٹھائے ہیں، آنسو بہائے ہیں، خون بہائے ہیں، نواسوں کو کٹائے ہیں، دونوں دامادوں کی زندگی کو مٹائے ہیں، اپنے آپ کو وطن سے ہٹائے ہیں۔ وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہمارے سامنے مٹ رہا ہو، امت دنیا کے کونے کونے میں کٹ رہی ہو، جگہ جگہ مسجدیں ٹوٹ رہی ہوں، جوان بیٹی کی عزتیں لٹ رہی ہوں، معصوم بچوں کے گلے کٹ رہے ہوں، جدھر دیکھو مسلمانوں کی جنازے پڑھ رہے ہوں۔ ایسے وقت میں سینکڑوں مسلمان طہارت توڑ رہے ہیں، کروڑوں مسلمان نماز چھوڑ رہے ہیں، کتنے مسلمان اللہ کے حکم توڑ رہے ہیں، کالی کملی والوں کے دامن چھوڑ رہے ہیں، جہنم کی طرف اپنے آپ کو موڑ رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ہم گھروں میں بیٹھیں گے اور ان سارے حالات کو دیکھ کر خاموش ہوں گے، کالی کملی والوں کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے، کیا صورت دکھائیں گے؟ فاطمہ پوچھے گی 15ویں صدی کی بیٹیوں بہنوں، تمہیں احساس ہے نام بابا جان کے دین کے لیے میرے کملے کلیجوں کو میں نے کٹایا، تمہارے سامنے دین مٹ رہا تھا، تم اپنے گھر کے مردوں کو باہر نہیں بھیج سکے، تم اپنے آپ کو دین میں قربان نہیں کر سکے، اس کے لیے گھروں میں تعلیم کے حلقے نہیں کر سکے، اس کے لیے اپنے شوہر بچوں باوا اور بھائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں دین کے واسطے میں نہیں بھیج سکے۔ فاطمہ پوچھیں گے تو کیا جواب دیں گے؟ آقا پوچھیں گے تو کیا صورت دکھائیں گے؟ لہذا میری بہنوں اور ماؤں اور اس علاقے کے رہنے والی بیٹیوں، میں سنا ہوں تمہارے اندر کالی کملی والوں کی محبت زیادہ ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا عشق و پیار زیادہ ہے، حسن و حسین سے تعلق زیادہ ہے، فاطمہ خدیجہ الکبریٰ اماں عائشہ سے تمہاری بہت محبت ہے۔ ہمیشہ میں تمہاری تعریفیں کرتا ہوں، مردوں سے زیادہ عورتوں میں جذبے ہوتے ہیں، عورتیں ہی گھروں کو دینداری میں لاتے ہیں، عورتوں ہی اپنے گھر کے مردوں کو بھجانے میں مدد دیتے ہیں۔ اماں عائشہ نے آقا کی مدد کیا، میری ماں بہن حاجرہ نے ابراہیم کی مدد کیا، آدم کی حوا نے آدم کی مدد کیا، دنیا قائم کیا۔ لہذا آپ بیٹیوں سے میری امید ہے آپ اپنے اللہ کے راستے میں اپنے جوان بیٹوں کو، اپنے باوا اور بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے حوصلہ کرو۔ خدا غیبی مدد کا فیصلہ تمہارے گھر میں اتارے گا، ارادے کرو، اللہ تمہارے دل کی مرادوں کو آسمان سے پورا کرے گا۔ لہذا ہر گھر میں سادگی لاؤ، ہر گھر میں مجاہدگی لاؤ، ہر گھر میں فیشنوں کو چھوڑو، ڈیکوریشن کو توڑو، میک اپ کو چھوڑو، قیامت میں جا کے جنت میں خوب فیشن کریں گے، پورے میک اپ وہاں کریں گے، پورے فیشن وہاں کریں گے۔ جب موت حیات ملی تو موت نہیں، میری ماں بہن جوانی ملے تو بڑھاپا نہیں، سکون ملا تو بے چینی نہیں، تندرستی وہاں پر، خوشحالیاں وہاں پر، عزت وہاں پر، حفاظت وہاں پر، وہاں کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی کام نہیں رہے گا۔ صرف فیشن ہی فیشن کرو اور ڈیکوریشن ہی ڈیکوریشن کرو، میک اپ ہی میک اپ کرتے ہوئے جینے کو دو۔ ایک عورت 500 سال میک اپ کرے گی اور ایک عورت میری ماں نے 40 سال تک اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی، کبھی اس کے جذبے ٹھنڈے نہیں، کبھی ان کا عیش کم نہیں، کبھی ان کی خواہش کم نہیں، کبھی ان کا فیشن کم نہیں، کبھی ان کے جو ہیں خوشیاں کم نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں جا کے خوب خوشیاں منائیں گے، عالیشان جوڑے پہنو گے۔ ارے سونا 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 بول کے مرنے والی بیٹیوں، تمہارے کنپے ہی اللہ سونے کے بنائے گا، تمہارے بلڈنگاں اور بنگلے ہی سونے کے رہیں گے، تمہارے گھر کی پردے موتیوں کے لٹکائے جائیں گے، تمہارے گھر میں ڈائمنڈ ہیرے لگائے جائیں گے، کپڑے وہاں پہنو، کھانا وہاں ہے، کھانا وہاں ہے، زیورات وہاں ہیں، عیش و آرام وہاں ہے، یہاں تھوڑی تکلیف اٹھاؤ۔ اپنے شوہروں کو چھوڑ کے چند دن 4 مہینے برداشت کرو، جوان بیٹوں کو بھیج کے برداشت کرو، باوا بھائیوں کو بھیج کر برداشت کرو، اللہ کے راہ کو، اللہ کے دین کو پھیلانے کی فکر میں حصہ لو، گھروں میں نماز پڑھو، کبھی طہارت ٹوٹے نہیں، کبھی آقا کی آنکھوں کے سامنے نماز چھوٹے نہیں،
کبھی حیاداری ہٹے نہیں، کبھی پردہ ہمارے ہاتھوں سے چھوٹے نہیں، کبھی ہم میری ماں بہنوں بے حیا بن کر بازاروں میں نکلے نہیں۔ حیاداری کو پکڑ لو، پردے کا اہتمام کر لو، شوہروں کی عظمت کرو، شوہروں سے محبت کرو، شوہروں کا احترام اکرام کرو۔ بندگی کے بعد زندگی میں شوہر ہے، سب سے بڑی بندگی ہے، پھر شوہر کی زندگی ہے، اس میں احترام اکرام کرو۔ اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آپ ساری بہنوں اور ماؤں سے میری گزارش ہے، اب اذان ہونے تک تھوڑی دیر میں خاموش رہ جاؤں، اذان کا جواب بھی دیتے رہنا، یہاں اجتماع کے کام بھی ہوتے رہتے۔ تم میں سے کون بیٹیاں، کون بہنیں، کون مائیں آقا کی محبت کا ثبوت دینا، فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانے والی بہنیں کون ہیں؟ اپنے شوہروں کے نام، جوان بیٹوں کے نام، اپنے باوا اور بھائیوں کے نام لکھ کر چٹھیاں میرے پاس بھیجو۔ یہ چٹھیاں سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے اپلیکیشن دے کر تم بیٹیوں اور بہنوں کے لیے خوب دعائیں کروں گا، خاص طور سے چاہتے میں اسپیشل نماز پڑھ کر اسپیشل دعائیں کروں گا۔ بے اولاد بیٹیوں کے لیے اولاد، بیمار بیٹیوں کے لیے صحت، جوان بیٹیوں کے لیے رشتے، اور میری ماں بہنوں قرضدار بہنوں کے لیے ان کے شوہروں کے قرضوں کی ادائیگی، بدحالیوں کے لیے خوشحالی کی دعائیں۔ میری کیا دعائیں ہیں، کالی کملی والے دعا دے رہے ہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کی دعا رہے گی۔ اللہ کی غیبی مدد تمہارے گھروں میں آئے گی، جب تمہارے گھر کے مرد اللہ کے نام آئیں گے، اللہ تمہارے گھروں میں آئیں گے، نبی کی دعائیں گھر میں آئیں گے۔ لہذا تھوڑی دیر میں ہر بیٹی اور بہن اپنے گھر کے مرد کے نام کہو۔ جو پڑھی لکھی بہنیں، کتاب پڑھنے والی فکر مند خواتین پین کاپی لے کر کھڑے ہو جائیں، اپنے بہنوں کی ٹوٹیاں پکڑ لیں، پیٹ میں منڈیاں ڈال لیں، ہو سکے تو پیرے چھیلیں، اور ہر بر کی خوشامد کر کے ایک بہن کا نام اپنے محرم کے ساتھ محرم کو لکھائے بغیر یہاں سے نہیں جانا۔ جلدی جلدی اپنے نام لکھا کر میرے پاس چٹھیاں بھیجو، پھر انشاءاللہ پھر دعا ہوگی۔ تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش بیٹھا ہوں، تم اپنا کام کرو اور جلدی جلدی سے اپنے نامہ لکھاؤ اور چٹھیاں میرے پاس کوئی بچوں کے ذریعے سے بھیجاؤ۔ یہ چٹھیاں اللہ کے سامنے رکھ کر جو جو بہنیں لکھائی ہیں ان کے لیے خصوصی دعائیں انشاءاللہ کی جائیں گی، اور بعد میں تہجد میں بھی یہ چٹھیوں کو رکھ کے دعا کی جائے گی۔ تو لہذا بہنیں ہمت کر کے آقا کی امت بن کر نامہ لکھا کر میرے پاس بھیجو۔ اللہ تمہیں جزا خیر دے، اللہ تمہیں بی بی فاطمہ کے ساتھ جنت میں لے جائے، اللہ تمہارے جوان بیٹوں کو حسن و حسین کے ساتھ لے جائے۔ اب میں خاموش بیٹھا ہوں، تم اپنا کام چالو کرو، جلدی جلدی نامہ لکھانا شروع کرو۔ دعا سے پہلے پورے ناموں کی چٹھیاں آ جائیں گی، پھر دعا پڑھ کے ہم انشاءاللہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اللہ جزا خیر دے۔ کھڑے ہو کر جلدی جلدی اپنے بہنوں سے راضی کر کے کون شوہر کو بھیجیں گے، کون جوان بیٹوں کو بھیجیں گے، 4 مہینے نہیں تو 40 دن، یہ دونوں نامہ لکھ کے بھیجو، ایڈریس کے ساتھ بھیجو۔ گھر کے ٹیلی فون نمبر ہیں یا سیل نمبر ہیں تو وہ بھی لکھ کے بھیجو، تاکہ ان سے ملاقات کرنے میں ہم کو آسانی ہو۔ پھر ان سے ملاقات کر کے ترتیب بنا کے خدا کے راہ میں لے جا کے تمہیں دعائیں دلانے کا موقع ملے، اور نبی کی دعائیں دلانے کا موقع ملے، خدا کی غیبی مددیں گھر میں لانے کا موقع ملے۔ اس کے لیے نامہ لکھاؤ، جلدی کرو، اس میں دیر نہ کرو۔ اللہ پاک تمہیں جزا خیر دے، اللہ تمہاری حوصلے بڑھائے، اللہ تمہاری ہر طرف سے مدد فرمائے، اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، تمہارے بیٹوں کو اللہ اعلیٰ درجے کی ڈگریاں عطا فرمائے، اور ڈگریاں والوں کو اللہ نوکریاں عطا فرمائے، جن کو نوکریاں ملے اللہ نیک چھوکریاں عطا فرمائے، اور سمسار کی اچھی ٹوکریاں سر پہ اللہ چڑھائیں، اور تمہارے گھروں میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ ساری دعائیں اللہ ان بیٹیوں کے حق میں قبول فرمائے جو اپنے گھر والوں کے نام لکھا رہے ہیں، یہ دعائیں سب قبول فرمائے۔ آمین بولو، پھر نام بھی بولو جلدی جلدی۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر میں دعا ہوگی، جلدی نامہ لکھ کے بھی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مؤذن جو کہتا ہے آپ بھی کہیں گے گھروں میں، ہر مؤذن کے اذان کے جواب دیے تو اللہ مرتے خود کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مرنا نصیب کرتے ہیں۔ جو مرتے خود کلمہ پڑھ لیے ان کا بیڑا پار ہو جائے گا، جن کے مرتے خود کلمہ زبان سے نہیں نکلے گا ان کا بیڑا جو ہے ناکام ہو جائے گا، غرق ہو جائے گا۔ تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہونے کے لیے مؤذن کی اذان کا جواب دینا، اللہ ایسا ثواب دیں گے کہ مرتے وقت کلمہ پڑھ کر مرنے کی توفیق دیں گے۔ نامہ بھی لکھاتے ہو، اذان کا جواب بھی دیتے ہو، انشاءاللہ 2-4 منٹ میں دعا ہوگی۔ اور پانی
ماشاءاللہ جزاک اللہ. جلدی کریں معافی. اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے. اللہ آپ کی اولاد میں ہر طرح کی دینداری پیدا فرمائے. ماشاءاللہ ساری بہنیں فکر و عظمت کے ساتھ دکھا رہی ہوں گی. سیدنا خستہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جوان بیٹوں کو اللہ کی راہ میں بھیجایا. چاروں کے چاروں شہید ہو گئے تو لائن سے سلایا. سجدے میں گر کر رونے لگی, یا اللہ میں کتنی خوش نصیب ہوں, چاروں بیٹوں سے تیری راہ میں بھیجا کر جنت میں پہنچایا. قیامت میں چاروں بیٹوں کے سائے میں میں بھی جنت میں جاؤں گی. رو رہی نے خوش ہو رہی ہے. میں 4 شہیدوں کی ماں کا ایوارڈ ملا میری ماں بہنوں. آج پدم بھوشن کا ایوارڈ لینے دیکھ رہے ہیں جو جہنم میں لے جائے گا. یہاں سیدہ سمیہ جنت کا ایوارڈ لینا چاہ رہی, میں شہیدوں کی ماں کا ایوارڈ. حضرت ابن جموں کی بیوی تگڑے بیٹے کو لنگڑے مرد کو بھیجایا. دونوں شہید ہوئے. لاش مدینہ لانا چاہے تو نہیں آئی. احد کی لڑائی میدان میں دفن کرایا. اللہ ہم کو مدینہ جا کر احد پہاڑ کی زیارت کرنے کی توفیق دے. آمین بھی بولو, نامہ بھی لکھاتے رہو. شہداء احد کے قبور پر اللہ نے درود پہنچانے کی توفیق دے. نبی کے لاڈلے چچا حمزہ بھی وہاں آرام کر رہے ہیں. اللہ ان کے قبر کی زیارت بھی ہمیں کر کر درود پہنچانے کی توفیق دے. اللہ مدینہ شریف جا کر رسول اللہ کے روزہ اور گنبد خضرا سنہری جالی کے سامنے کھڑے ہو کر نبی کو سلام بولنے کے اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین بولتے رہو, نامہ بھی لکھاتے رہو. جتنے نامہ لکھا رہے ہیں ان سب کو اللہ پاک مکہ اور مدینہ جانے کی توفیق دے. ان کے شوہروں اور بچوں کے ساتھ اللہ لے جائے. خاندان در خاندان اللہ تمہیں حج بیت اللہ نصیب فرمائے. اگر ہماری قربانیاں پسند آئیں گی, جیب میں نہیں رہتے بھی اللہ غیب کے بجٹ سے ہم کو لے جائیں گا. اس کے لیے نامہ لکھائے, چٹیاں بھیجائیں, انشاءاللہ پھر دعا کر دی جائے گی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہر بہن شوق سے, جذبے سے اور نبی کے عشق سے اور اللہ کی معرفت کے جذبے سے اور فاطمہ سے الفت اور جذبے سے, اما عائشہ اور خدیجہ الکبریٰ کی محبت سے ہر بہن اور بیٹی لکھائیں. دیکھو یہ امت ہے, یہ لاسٹ میں جنت میں جانا ہے فاطمہ کے ساتھ فرسٹ میں, مگر نام آنا تمہارے گھر والوں کا آسمان کے لسٹ میں. آسمان کے لسٹ میں آئے تو فاطمہ کے ساتھ فرسٹ میں جانے جاتے, ورنہ لاسٹ میں بھی تمہارا میرا ایڈریس نہیں ملے گا. فرسٹ میں جانا ہے تو لسٹ میں گھر والوں کا نام لکھانا. شوہر کا لکھاؤ, بیٹے کا لکھاؤ, بابا کا لکھاؤ, بھائی کا لکھاؤ. بیٹیاں ہیں تو بھائی بابا کا لکھاؤ. مائیں ہیں تو جوان بیٹوں کا لکھاؤ. بیویاں ہیں تو اپنے شوہروں کا لکھاؤ. یہ ہر ڈپارٹمنٹ ہے تمہارے اندر. کوئی بیوی ہوگی, کوئی ماں ہوگی, کوئی بیٹی ہوگی, تو ہر لائن سے نامہ لکھاؤ. 4 مہینے اور 40 دن لکھو وہاں بعد میں, اور ایڈریس ہمیں لکھاؤ, ٹیلی فون نمبر ہمیں لکھو تاکہ ہمارے ملنے میں سہولت ہو, جماعت بندی بنانے میں سہولت ہو. کون سی مسجد کے علاقے کے, کون سے محلے کے, وہ بھی ایڈریس لکھو. گھر کا ہاؤس نمبر لکھے تو بھی اچھا رہتا ابھی. ماشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ تم بہنوں اور ماؤں کو قبول فرمائے. اللہ ہر طرح تمہاری مدد فرمائے. چٹیاں ہو گئے تو لالے بیٹے دعا کر لیں. نیچے جا کے لالے, یا لکھنا ہے تو لکھنے دو, پھر دعا کر کے جائیں گے, بعد میں بھیجا ہوگا. بات کرو. ٹھیک, ماں دعا ہو رہی ہے, چٹیاں بعد میں بھیجاؤ, دعا کر لے کے ہم نماز کو جا رہے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطا نقصان فرما. جو کچھ کہا گیا اللہ سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. جتنی بیٹیاں بہنیں مائیں اجتماع میں آئی ہیں اور جتنے بھائی بھی یہاں بیٹھے ہیں, اللہ یہ سب تیری محبت میں آئے ہیں, تیرے نبی کی عشق و پیار میں آئے ہیں. اے اللہ ان کے آنے میں اے اللہ تو خوش ہو جا, تو راضی ہو جا. اے اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. ساری دنیا میں تیرے نام کا بول بالا فرما. گھر گھر میں نبی کے نور کا اجالا فرما. گھر گھر سے بے دینی غموں کا ادا فرما. اے اللہ گھر گھر میں نبی کا نور زندہ فرما. گھر گھر سے جنت کا ٹور آسان فرما. سارے گھر کی بلاؤں کو دور فرما.
گھر گھر میں اللہ پنجگانہ نماز زندہ فرما، حیاداری اور پردہ پیدا فرما، تقوی اور توکل پیدا فرما۔ اے اللہ تیرے حکموں کا پابند بنا دے، تیرے نبی کے سنتوں کا پابند بنا دے۔ اے اللہ جو ہمیں کچھ مانگنا تھا نہیں مانگ سکے، جو مانگے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے وہ بھی عطا فرما۔ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھلائیاں، جتنی کامیابی، جتنے مرادیں مانگے ہیں اللہ ان سب میں ہمارا اور ہماری بہنوں کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جن جن وباؤں سے، بلاؤں سے، آفتوں سے، آئے سپٹوں سے، شیاطینی جنات و وباؤں سے پناہ مانگے ہیں اے اللہ ان سے، ہماری پوری بہنوں سے، پوری امت کو اللہ ان سے حفاظت فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم سے ہمارے محسن اور غمگین آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ کی دعا پڑھانے سے پہلے فکر مند خواتین اپنے بہنوں کو بٹھائے رکھیں۔ پورے لسٹیں کمپلیٹ ہونے کے بعد مجلس کے اختتام کی دعا آپ پڑھائیں، سبحان اللہ بحمدہ پڑھا کر بہنوں کو رخصت کریں۔ اور مسجد انبیاء میں مغرب میں بیان ہے، ساری بہنیں اپنے مرد حضرات کو وہاں بھیجائیں۔ اور کل عائشہ نسوان میں جمعہ کے بعد عورتوں کا بیان ہے، وہاں بھی تشریف لائیں۔ کل ہماری صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔